لیکن وہ مجھے بھولتا نہیں، اور سب کچھ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے ماضی کے بارے میں تو سب میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا وہ خون سے سنا ہوا چہرہ سب یاد آتا ہے۔ ڈور بھی رونے لگی، جس پر انہوں نے اسے اپنے سینے سے اور زیادہ بھینچ لیا، پھر اس کے سر پر پیار کیا۔ میری جان، میں آپ سے اپنا دکھ درد بانٹنے آیا تھا۔ شکریہ میری سکون۔ نور رونا شروع ہوگی، جس پر انہوں نے کہا، میری جان روتے نہیں۔ مانو نے منہ بسورا، اب خود ہی آئے ہیں مجھے رلانے کے لیے۔ اس نے یہ کہا تو حنین مسکرایا اور اس کی لبوں پر جھکا، اس کی لبوں پر اپنا شدت بڑا لمس چھوڑا اور کہا، اب میں چلتا ہوں، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آج یہاں پر ہیں میرے پاس۔ مانو نے شرماتے ہوئے کہا۔ حنین نے اس ادا پر دوبارہ اس کی لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ جان، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، حنین نے کہا تو نور پریشان ہو گیا۔ آپ ادھر بیڈ پر چلیں، میں آپ کو دوائی دیتی ہوں۔ پھر اس نے حنین کو بیڈ پر بٹھایا، اسے دوائی دی، کہا اور آپ سو جائیں۔ اس نے حنین کو لیٹنے کا کہا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حنین نے پوچھا۔ مجھے بہت کام ہے، آپ سو جائیں، ماں نے اسے بتایا۔ کام بعد میں کر لیجیے گا۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور نے حنین کی طرف دیکھا، پھر بیڈ پر دوسری طرف جا کر اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چلیں سو جائیں، میں بھی سو جاتی ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا غم اور درد ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے بانٹتے پرسکون نیند سو گئے۔ بلاج صاحب باتیں کنفرم کر کے انہیں بتا کے کہ کیا کچھ کرنا ہے، پھر اس نے مہتاب صاحب کو لاسٹ میں یہ بتایا کہ ارمان کا مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، اور وہ کل پرسوں تک میری حراست میں ہوگا، اور پھر میں اسے اپنا حساب سے ٹریٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جیسے بہتر لگے تم ویسے ہی ٹریٹ کرنا، لیکن مجھے رپورٹ دیتے رہنا۔ بس۔ یس سر، بلاج نے یہ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ روش کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ تیز قدموں سے اوپر گیا، اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی کہ اس کی جان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اور وہ اپنے ہی دکھ میں لگا رہا۔ اس نے اسے اس ٹائم چھوڑا جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور اب وہ اس سے پیار کے دعوے کرتا تھا۔ اب اسے حنین اور کومل بیگم بالکل درست لگے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بلاج کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ آج پھر بالو کے ساتھ بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ جب سے ماہر آیا تھا وہ اس کے ساتھ زیادہ رہتی تھی اور اس کے ساتھ چاکلیٹ کھاتی تھی، لیکن آج ماہر ساگر لوگوں کے ساتھ رک گیا تھا اور وہ وہیں پر تھا۔ اسے وہاں اچھا لگ رہا تھا تو وہ رک گیا۔ روش اپنے بالو کے ساتھ بیٹھی ہوئی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ بلاج اندر داخل ہوا، اسے چاکلیٹ کھاتے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بلاج تیز قدموں سے اس تک آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ روش کو سینے سے لگا کر بلاج رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بھی زور سے رونے لگی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ روش نے پوچھا تو بلاج نے کہا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا میری جان۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ بس کچھ یاد آ گیا۔ بلاج نے ٹالنا چاہا، اسے پتا تھا اگر روش کو بتایا تو وہ پینک ہوگی۔ بس کچھ یاد آ گیا، بلاج نے ٹالنا چاہا۔ کیا یاد آ گیا؟ روش نے پوچھا تو بلاج اسے پیچھے ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے بال پیچھے کر کے اس کے زخم پر لب رکھے اور انگوٹھا پھیرا۔ دوبارہ اپنے لب رکھے۔ میری جان کو بہت درد ہوا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی، بلاج نے کہا تو روش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ لاج۔ روش نے جب لاج کہا تو بلاج نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ لبوں کے بعد اس کے ایک ایک نش کو اپنے لبوں سے چھوا، کبھی اس کے گالوں پر، کبھی ناک پر، کبھی آنکھوں پر اور کبھی اس کے زخم پر، اور پھر اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس شخص کی وہ ہاتھ جس نے اس کے باری باری اس کے گردن پر اپنے لب رکھنے شروع کیے، وہاں پر لب رکھتے ہوئے وہ ہلکا ہلکا وہاں پر بائٹ کرتے ہوئے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پھر اس نے روش کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاج کا یہ انداز اسے ڈرا رہا تھا کیونکہ بلاج کسی پاگل دیوانے کی طرح اس پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ایسے کرتے ہوئے اس غلیظ کا لمس وہ اپنی جان کو وجود سے ختم کر دے گا۔ اسے جو تکلیف ہوئی بلاج اپنے لمس سے وہ سب بھی ختم کر دے گا۔ پھر روش نے اسے پیچھے کرنا چاہا، بلاج پیچھے ہو بھی گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک گیا اور اندر سے بند کیا اور لاک لگایا، پھر واپس روش کے پاس آیا۔ روش کو اوپر اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا۔ روش، میرے گلے میں بائیں ڈالو، اپنی بازو میرے گردن کے گرد باندھو۔ بلاج سمجھانے لگا۔ روش کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جیسے اس دن میرے گلے میں بائیں ڈال کے بیٹھی تھی ویسے بائیں ڈالو۔ روش نے اس کے گلے میں اپنے بازو کو ہاتھ ڈالا تو بلاج نے کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ پھر اس نے روش کو نیچے اتارا اور جلدی سے اس کی کلازٹ کھولی، وہاں سے اس کا نائٹ سوٹ نکال کر لایا۔ یہ چینج کر کے آئے، وہ نائٹ سوٹ جو روش کبھی بھی نہیں پہنتی کیونکہ وہ سلیو لیس تھا، اسے شرم آتی تھی اس لیے اس نے آج تک نہیں پہنا تھا۔ یہ اسے کشمالہ نے گفٹ دیا تھا اور وہ ایسی شیطانی حرکتیں اس کے ساتھ کرتی رہتی تھی جسے آج تک روش نے نہیں پہنا۔ بلاج کی نظر اس پر پڑی، بلاج نے اسے وہ دیا، یہ پہنے، جس پر روش نے نفی میں سر لایا۔ اللہ، روش جان لے لے، اور میری پٹھانی پر روش پھر سارے لایا۔ کیا روش تم کیوں نہیں جا رہی؟ بلاج نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اس میں سب نظر آتا ہے، میں نہیں پہنوں گی۔ روش نے وجہ بتائی کہ کچھ نہیں ہوتا میری جان، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ کچھ نہیں کروں گا، بس جاؤ یہ پہن لو، جس پر روش نے رونی شکل بنائی اور کہا، نو، مجھے شرم آتی ہے۔ نہیں آئے گی شرم میری جان، میں آنکھیں بند کر لوں گا، تم جاؤ تو۔ وہ چاروں ناچار
اسے جانا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد روش واپس آئی تو اس نے دوپٹہ پورا کیا اپنے اوپر پھیلایا ہوا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے بازو پر رکھے ہوئے تھے۔ بلاج اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کچھ نہیں ہوتا، ادھر آؤ، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بلاج کے پاس چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئی۔ بلاج نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اتارا جس پر روش نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ بلاج کو اس کا دودھیا بازو نظر آ رہے تھے۔ بلاج تھوڑی پیچھے ہوا، اس کے وجود پر گہری نظر ڈالی اور تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے اٹھائے ہی وہ بیڈ پر آیا، اسے وہاں بٹھایا۔ پھر اس کی نظر اس کے بازو پر پڑی جہاں آج بھی وہ ہلکے ہلکے سے نشان تھے۔ بلاج نے اس کا بازو اپنے سامنے کیا اور اسے دیکھا، پھر وہاں پر اپنے لب رکھنا شروع کیا۔ بلاج اس کے ہر زخم پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ بلاج کے لبوں نے بازوؤں سے گردن تک کا سفر کیا اور دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس نے روش کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کسی گٹاک کے مانند چھا گیا۔ اس نے روش کی ہر زخم کو اپنے لبوں سے چھوا۔ روش سسکنے لگی۔ بلاج تھوڑا پیچھے ہوا، روش کو دیکھا جو بکھری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ بلاج نے کہا، جان ایسے نہ کرو، بس مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ یہ احساس کہ اس نے تمہیں کہاں چھوا میرے دل کو جلا رہا ہے، ایسے لگتا ہے میرے دل کو کسی نے جلتی ہوئی بٹی میں پھینک دیا۔ مجھے اس کو ٹھنڈک پہنچانے دو میری جان، جب تک یہ مجھے یقین نہیں ہو جاتا تمہارے وجود سے اس ظالم کا لمس اتر چکا، تب تک میں تمہیں ایسے ہی محسوس کرتا رہوں گا۔ پلیز میری جان، مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ روش نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ گندی والی کیس کریں گے؟ روش کا ایک ہی رونا تھا، میں وہ نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا میری جان، وہ صرف میرا حق بنتا ہے آپ کو ایسے کس کرنے کا، بلاج نے ذومعنی انداز میں کہا۔ جس پر روش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ میری بیوی ہیں اور آپ کو ایسا کس کرنے کا حق صرف میرا بنتا ہے تو میں آپ کو کس کروں گا نا۔ جس پر روش نے نفی میں سر لایا۔ میری جان، مجھے خود کو محسوس کر لینے دو، اس بات پر بعد میں آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ابھی اس دل میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے دل کا قرار چاہیے ورنہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ بس میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیں میری جان، میں اپنا یہ غصہ اس شخص پر نکالنا چاہتا ہوں جس نے آپ کے ساتھ وہ سب کیا، اس لیے اس کو ٹھنڈا کریں، ابھی ٹھنڈا کریں، نہیں تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ ابھی اس غصے کو ٹھنڈا کریں۔ بلاج نے اس کی ایک طرف سے منت کی، ویسے وہ غصے میں ہے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے، بعد میں یہ نہ ہو کہ اسے ہی پچھتانا پڑے۔ جس سے روش نے آنکھیں بند کر لیں اور بلاج پھر اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ بلاج نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ پھنسائے اور بیڈ کے ساتھ لگایا اور پھر اس پر اپنا جا بجا لمس چھوڑنے لگا، کبھی اس کی گردن پر، کبھی اس کے بازو پر، کبھی اس کے دل کے مقام پر۔ وہ اپنا رنگ چھوڑنے لگا۔ وہ اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ اس سے پیچھے بھی ہونا ہے۔ وہ معصوم سی جان کہاں کی اتنی شدتیں برداشت کر سکتی ہے۔ روش کو سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگا۔ اس نے بلاج کے گلے میں ناخن چبا دیے۔ بلاج کو جب اپنے گلے پر جلن سی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی جان بلیوں کی طرح اس پر وار کر رہی ہے۔ بلاج سے پیچھے ہوا، بیڈ کا ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اور روش کو اٹھا کر اپنے سینے پر کیا۔ روش پوری اس کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ بلاج نے اس کے گرد اپنا آثار باندھا اور اپنے سینے پر لگایا۔ میری جان، میری روح کی قرار، میری زندگی، میں سوچتا ہوں میں نے کتنا کچھ غلط بول دیا تمہارے بارے میں، میرا دل کٹ جاتا ہے۔ میری جان نے کوئی کچھ برداشت نہیں کیا۔ اب میں اس شخص کو ایسی عبرتناک موت ملے گی، وہ یاد رکھے گا۔ دنیا کوئی بھی شخص دوبارہ میرے دل کے قرار پر نظر اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا، ایسی عبرتناک سزا دوں گا۔ بلاج نے یہ کہا اور دوبارہ سے روش کو اپنے سینے سے لگایا، پھر اس نے اپنا چہرہ اونچا رکھا۔ روش تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے بلاج سے ڈر لگنے لگا تھا۔ بلاج نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے لبوں پر نظر جمائی اور پھر اس کے لبوں پر جھکے، روش کو پکڑ کر اوپر کیا اور اپنی ٹانگوں کے درمیان جو اس کی ٹانگیں تھیں ان کے اوپر اپنی ٹانگوں کا وزن ڈال کر اس نے روش کو مکمل اپنے اندر قید کر لیا۔ اب وہ روش کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس بار اس کے لمس میں شدت تھی، روش کو ایسا لگا وہ مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ روش کے نچلے لب کو اس نے اپنے دانتوں میں لے کر دبایا، جس سے روش کے منہ سے سسکی نکلی۔ بلاج نے اس سسکی کو اپنے منہ میں دبا لیا۔ اس نے روش کو اپنے سینے پر رکھا، اس کے لب پر انگوٹھا پھیرا اور روش کے کان میں سرگوشی کی، میری جان سو جاؤ نہیں تو میں کچھ کر دوں گا۔ اس نے اپنے اور اس کے اوپر کمبل رکھا اور ایسے ہی وہ لیٹ گیا۔ وہ تھوڑا سا نیچے سرکا اور سرانے پر کمبل رکھ کر لیٹ گیا۔ روش اس کے اوپر تھی۔ روش نے اسے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسے ڈر لگتا ہے؟ بلاج نے پوچھا۔ آپ سے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ کیوں؟ بلاج کو پتہ تھا لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اب گندی حرکتیں کرتے ہیں تو بلاج مسکرایا۔ اس کا شک ٹھیک تھا۔ نہیں میری جان، میں کچھ نہیں کر رہا، ابھی میری جان سو جاؤ۔ ویسے بھی آپ پر میرا حق بنتا ہے، میں آپ کا ہسبینڈ ہوں۔ جس پر اس نے زور شور سے سر لایا کہ ہاں وہ اس کا ہسبینڈ ہے۔ بلاج مسکرایا اور اسے اپنے اثار میں لیا۔ اب سو جاؤ۔ وہ جو نور اور ماں کے بغیر سوتی نہیں تھی اب بلاج کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ بلاج بھی اسے اپنے اثار میں لیے سو گیا، کیونکہ ماضی میں وہ اتنے گم ہو گئے تھے۔ رات کے 9 کا ٹائم ہو گیا تھا، کسی کو ہوش بھی نہیں رہا، اس لیے تو اتنا ٹائم ہو گیا۔ اسفندیار خانزادوں کو رحمان صاحب اور مہتاب صاحب پکڑ کر ان کے روم میں چھوڑ گئے تھے اور وہ دونوں بھی اپنے گھر لوٹ گئے۔ اسفندیار خانزادہ بیڈ پر بیٹھ کے کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ کومل بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر اسفندیار خانزادہ مسکرائے، انہیں اپنے پاس بلایا۔ ان کے پاس آئیں تو اسفندیار خانزادہ نے کہا، آپ چینج کر کے آئیں خانزادی۔
اسفندیار خانزادہ نے انہیں چینج کرنے کا بولا تو چینج کرنے چلی گئیں۔ جب وہ چینج کر کے آئیں تو انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اسفندیار خانزادہ نے برا سا منہ بنایا۔ خانزادی یہ نہیں، جا کر نائٹی پہن کر آئیں، کیا مطلب؟ کومل بیگم کی زبان پھسلی جسے انہوں نے دانتوں میں دبایا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، جا کر نائٹی پہن کے آئیں، جس پر کومل بیگم نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں خانزادی سائیں، آج میں آپ کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں، جائیں چینج کر کے آئیں۔ کومل بیگم نے کہا خان آپ کی میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، جائیں چینج کر کے آئیں۔ کومل بیگم چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی چینج کرنے چلی گئی۔ وہ نہیں پہننا چاہتی تھی، انہیں شرمندگی ہونے لگی۔ اس عمر میں ان کے سامنے نائٹی پہننے سے انہیں شرم آ رہی تھی۔ انہیں پتہ تھا اسفندیار خانزادہ کی بات نہ مانی تو وہ غصے ہوں گے، اس لیے وہ چینج کر کے آئی تو اسفندیار خانزادہ مسکرائے۔ وہ بیڈ سے اٹھے اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے کومل بیگم تک پہنچے اور ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ میری جان، اس وقت کے لیے میں بہت تڑپوں، اس لمحے کے لیے میرا دل کرتا ہے کوئی پل ایسا ہو کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور آپ کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ انہوں نے یہ کہا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا، پھر ان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر ان کی گردن پر جا اپنا لمس چھوڑنے لگے، لیکن کومل بیگم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے کرنا چاہا، جس پر اسفندیار خانزادہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ نہیں میری جان، آج میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آج تو بس آپ کو جی بھر کے محسوس کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کومل بیگم سے کہا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان نے کتنا کچھ برداشت کی ہے، اسے اب اپنی جان کو سکون دینے کا دل کر رہا ہے، اسفندیار خانزادہ نے کہا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ کومل بیگم رونے لگی۔ آج نہیں رونا، آج بس مجھے خود کو محسوس کرنے دیں، آج سارے دکھ ساری درد سب میں خود میں سمیٹ لوں گا میری جان۔ یہ کہہ کر اسفندیار خانزادہ نے دوبارہ سے کومل بیگم کی گردن سے بال پیچھے کیے، ان کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا۔ وہ بجا ان کی گردن پر اپنا لمس چھوڑے تھے۔ اسفندیار خانزادہ کے لمس میں شدت تھی، انہوں نے لب بائٹ کی جس پہ کومل سسکی۔ اسفندیار خانزادہ مسکرا دیا۔ آج بھی مجھ میں اتنی ہمت ہے میری جان کہ آپ میری شدتوں سے نہ ڈھال ہو جائیں۔ کومل بیگم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ اسفندیار خانزادہ ان میں مگن ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے ان کے گردن کے بعد ان کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، ان کے لمس میں شدت تھی، وہ ان کے لبوں پر کافی دیر جھکے رہے، پھر ہاتھ پکڑ کر کومل بیگم کو اپنے ساتھ بیڈ پر لائے، انہیں لٹا کر خود وہ ان کے اوپر کسی گٹار کی طرح چھا گئے۔ انہوں نے ان کی نائٹی کی ڈوری کھولی اور وہاں پر اپنے لب رکھے، جا ان کے جسم پر اپنے لمس چھوڑتے گئے، ساری رات ان پر اپنی شدت نچھاور کرتے رہے، جس کو شاید بھی کومل بیگم نے ڈھال ہو چکی تھی۔ ان کا بس نہ چلا وہ اسفندیار خانزادہ سے کہیں چھپ جائیں، لیکن کہاں، وہ تو انہیں بالکل بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آج انہوں نے کومل بیگم کو نڈال کر دیا اور صبح کے وقت جا کر انہیں چھوڑا۔ روئی اور علیزے بھی واپس آ چکی تھیں، سب اب ہال میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی اسٹوریاں سنا رہی تھی کہ ٹرپ پر انہوں نے کتنا انجوائے کیا، جس پر روش منہ بنا رہی تھی۔ اسے ایسے منہ بناتے دیکھ کر بلاج کو اس پر بہت پیار آیا۔ روش نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ کومل بیگم بھی شرمائی سی پھیر رہی تھی۔ اسفندیار خانزادہ مسکرانے لگے کیونکہ ان کی بیگم آج بھی ویسے ہی شرماتی تھی جیسے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں شرمایا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی جان کو دیکھا جو ایک طرف بیٹھی ہوئی پتہ نہیں ماہر سے کون سی گپیں مار رہی تھی۔ ماہر صبح ہی واپس آ گیا تھا اور ابھی سب بیٹھے ہوئے فنکشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ روش روئی کی باتیں سن کر جیلس ہو رہی تھی اور اب اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ بھی روئی کو جیلس کرے گی۔ اسے ایک آئیڈیا آیا تھا، اس نے اپنے پاؤں پر سے تھوڑا سا ٹراؤزر اوپر کیا تھا تاکہ اس کی پائل نظر آئے اور وہ روئی کو جیلس کر سکے۔ ملاج اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی بیوی ضرور اب روئی کے ساتھ پنگا کرنے والی ہے، وہ انجوائے کر رہا تھا اس کی ایسی حرکتیں، انہی حرکتوں پر تو اسے پیار آتا تھا۔ روش نے بڑے ہی نازک انداز میں پاؤں آگے کیے اور روئی کے سامنے اپنے پاؤں رکھے تاکہ وہ دیکھے، پر روئی تو علیزے کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اتنا دکھائی نہ دیا، جس پر روش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو روئی نے اس کی طرف دیکھا۔ روش نے آنکھ کے اشارے سے نیچے دیکھنے کو کہا۔ روئی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بلاج کا دل کیا کہ وہ کہہ کے لگا کر ہنسے۔ اس کی چھوٹی سی جان اتنی شرارتی ہو گئی ہے کہ اب وہ روئی کو دکھانا چاہتی کہ اس نے پائل پہنی ہے۔ روئی کو تو سمجھ نہ آیا، لیکن بلاج سب سمجھ گیا اور وہ مسکرانے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ روش نے روئی کو پھر اشارہ کیا۔ روئی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کر کہا روش کے کیا اشارے کر رہی ہو؟ روش تپ کر بولی نیچے دیکھو، جس پر روئی نے نیچے دیکھا اور اس کے پاؤں میں پائل دیکھی۔ اس کے پاؤں میں وہ پائل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روئی کا منہ کھل گیا، واو یہ کتنی پیاری ہے۔ روئی جلدی سے فرش پہ بیٹھی تو روش نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب وہ بھی جیلس ہوگی۔ روئی نے نیچے بیٹھی جلدی سے اس کے پاؤں پکڑے۔ روش یہ کتنی پیاری ہے، تم کہاں سے لائی؟ میرے لیے نہیں لائی؟ جس پر روش نے اپنے پاؤں اور آگے کیے۔ نہیں میں بازار شاپنگ کرنے گئی تھی، وہاں سے لائی ہوں، پیاری ہے نا؟ روش نے ایک ادا سے کہا جیسے کوئی بچہ اپنی چیز پر شو آف کرتا ہے ویسے ہی۔ تو بلاج نے اسے آنکھیں دکھائیں، کتنی جھوٹی ہے، لائی میں نے اور نام اپنا لگا لیا۔ اب روش روئی کو جیلس کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے شاپنگ کرنے گئی تھی، جس پر روئی کا منہ بنا، تم میرے بغیر شاپنگ پر گئی اور میرے لیے بھی کچھ نہیں لائی؟ ایسے تو نہیں کرتے، ہم دونوں ٹوین ہیں، جو کچھ بھی ہوگا ہم دونوں کا سیم ہونا چاہیے، ٹوینز ہمیشہ سیم رہتے ہیں۔ جس پر روش نے اس کی بات پر سوچا اور پھر ہاں میں سر لیا۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے ڈرامے میں دیکھا تھا، وہ دونوں ٹوئنس تھے، دونوں نے سیم کپڑے پہنے تھے اور ہم بھی سیم کپڑے پہنیں گے۔ پھر روئی بولی یار ہم سیم کپڑے تو پہنیں گے لیکن میرے پاس تو پائل نہیں ہے۔ جس پر اس نے کچھ سوچ کر کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے بھی منگوا دوں گی۔ بلاج کا دل کیا وہ اسے اٹھا کر لے جائے، جو اب بونگیاں مار رہی تھی، وہ اب اسے ضرور یہ فرمائش کرے گی کہ ویسے ہی روئی کے لیے لا کر دے۔ روئی پھر بولی نہیں نا تو مجھے یہ دے دو، تم اور لے لینا۔ جس پر روش نے کنکیوں سے بلاج کی طرف دیکھا کہ وہ کہیں سن تو نہیں رہا۔ جب بلاج کو خود کو ایسے گھورتے پایا تو جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کیے اور روئی سے کہا نہیں میں یہ تمہیں نہیں دے سکتی، نہ سمجھا کرو بات کو ورنہ مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ روئی نے حیرانگی سے پوچھا اس پر ڈانٹ کیوں پڑے گی، بعد میں بتاؤں گی، روش نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ بلاج اس کی پھرتی پر مسکرایا، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچھے اوپر گیا جو اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ بلاج کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگنے لگی۔ بلاج دوڑتا ہوا اس تک پہنچا اور ساتھ لگا لیا۔ ہاں میری جان آپ بتاؤ نیچے کیا کر رہی تھی؟ جس پر روش نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اچھا کچھ نہیں کہا، یہ کیا کہہ رہی تھی کہ ٹوئنز ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہم سیم کریں گے، اور یہ کیا تم نے اسے پائل کیوں دکھائی؟ جس پر اس نے منہ بنایا وہ مجھے جیلس کرا رہی تھی، روش نے بتایا۔ جیلس کرا رہی تھی تو کوئی اور طریقہ نہیں ملا اسے جیلس کرانے کا؟ بلاج نے پوچھا۔ نہیں یہ بیسٹ طریقہ ہے، میرے پاس کتنی پیاری پائل ہے، ہم نے دیکھا وہ کیسے جیلس ہوگی، اس نے گردن اکڑا کر کہا تو بلاج نے اس کی گردن پر بائٹ کی جس پر اس نے سسکاری لی۔ میری پٹھانی ایسی حرکتیں نہ کیا کرو ورنہ سب کے سامنے کچھ کر دوں گا تمہیں۔ بلاج نے اس کو لبوں پر بوسہ دیا اور کہا چلو جلدی سے فریش ہو کے نیچے آ جاؤ، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس سے آزادی ملتے ہی روش نے واش روم کی طرف دوڑ لگائی۔ بلاج مسکرایا۔ بلاج سب سے نظر بچاتا ہوا آرام سے نیچے آیا اور آ کے صوفے پر بیٹھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی جان بھی آ گئی۔ دوسرے کپڑے چینج کر کے نیچے آ گیا۔ اسے بلاج نے دیکھا جس نے بلیک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ بلاج نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اسفندیار خانزادہ نے اسے دیکھا اور کہا ماشاءاللہ میری بیٹی، میری گڑیا تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ جس پر وہ مسکرائی اور ان کے سینے سے لگی۔ پاپا، روش نے انہیں پکارا۔ جی میری گڑیا کیا ہوا؟ اسفندیار خانزادہ نے پوچھا۔ پاپا مجھے بھی ٹرپ پر جانا ہے۔ اس نے یہ نیا شور چھوڑا تو اسفندیار خانزادہ نے روئی کو گھورا کہ اس کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بیٹا ہم سب چلیں گے ٹرپ پر۔ اسفندیار خانزادہ نے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں پاپا، جیسے روئی گئی تھی مجھے بھی ایسے جانا ہے، اس نے ضد کی۔ پر بیٹا روئی تو کالج کے ساتھ گئی تھی، اسفندیار خانزادہ نے بتایا، تو میں بھی کالج والوں کے ساتھ جاؤں گی۔ اور بیٹا اب تو کالج نہیں جاتی تو کالج والوں کے ساتھ کیسے جاؤ گی؟ اب وہ کس نے کہا میں کالج نہیں جاتی، میری فرینڈز بھی ہیں، اس نے ایسے بتایا تو نین نے ایسے گھورا جس پر روش نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور بلاج روش کی اس بات پر چونکا۔ کیا مطلب کہ وہ کالج جاتی ہے؟ بلاج نے روش کا ری ایکشن دیکھ لیا تھا، روش کا دانتوں تلے زبان دبانا اور حنین کا اسے گھور کر دیکھنا۔ بلاج نے سوچا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو اب بھی اسے معلوم نہیں، اور کون سے راز ہیں جو اس سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے روش سے پوچھنے کا سوچا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے کا۔ حنین نے جب دیکھا کہ بلاج اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ آخر بلاج اس کی گڑیا کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ پھر پتہ نہیں حنین کو کیا سوجی کہ اسے خیال آیا کہ اگر بلاج اس کی اتنی کیئر کرتا ہے، اتنی حفاظت کرتا ہے، تو کیوں نہ بلاج کو ایک موقع دے کے دیکھ لوں۔ پر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اتنے میں ملازمہ آئی۔ صاحب باہر کوئی لوگ آئے ہیں۔ کون آیا ہے؟ حنین نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بول رہے ہیں سجاوٹ کرنے آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ اچھا وہ آج ہی آ گئے؟ حنین نے کہا۔ جی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آج سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ حنین نے ملازمہ کو بھیجا اور اسفندیار خانزادہ کو بتایا، جس پر انہوں نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بلاج کا فون رنگ ہوا۔ اس نے جیسے فون کان سے لگایا، آگے سے جو خبر ملی اس سن کر اس نے کہا اسے بیسمنٹ میں لے کر آؤ، آج تمہیں اس کا حساب برابر کرتا ہوں۔ میں شام تک آ جاؤں گا، ابھی میں تھوڑا بزی ہوں، لیکن تم اس کی خاطر میں کمی نہ آنے دینا۔ بلاج نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسفندیار خانزادہ نے اسے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ انکل صاحب ہم ان کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں، اس کا لیفٹ ہینڈ تو میرے ہاتھ آ گیا، اب باری ہے اس کے رائٹ ہینڈ کی، اور جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اب اس پر ہاتھ ڈالنے کے بعد ہی اس کا خاتمہ۔ اسفندیار خانزادہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ تو وہ مسکرایا۔ بھتیجا نہیں انکل، مجھے آپ اپنا بیٹا ہی سمجھے۔ اس نے ایک نظر روش پر ڈالی اور اسفندیار خانزادہ سے کہا۔ اسفندیار خانزادہ مسکرایا۔ ہاں کیوں نہیں، تم میرے بیٹے ہی تو۔ حنین کیٹرنگ والوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ سارا اگر آپ کی اجازت تو ہم آج ہی کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر حنین نے کہا کیوں نہیں، آپ آج سے شروع کر دیں، حویلی کافی بڑی ہے، آپ کو کافی ٹائم لگے گا۔ جی سر۔ تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف احمد ولا میں بھی تیاریاں عروج پر تھیں، عطر و گہما گہمی لگی ہوئی تھی، مہمانوں نے بھی آنا شروع کر دیا تھا، گھر میں ایک رونق سی لگی ہوئی تھی۔ کشمالہ کی خالہ آئی ہوئی تھی اور بھی کافی رشتہ دار آئے تھے۔ حنین بھی خانزادہ حویلی میں ڈیکوریشن والوں کو سب بتا کر احمد ولا آیا۔ اسے یہاں پر بھی سب کچھ دیکھنا تھا۔ وہ یہاں پہنچا تو ساغر اور نعمان ایک طرف ساتھ جوڑے بیٹھے تھے۔ نعمان بہت اداس سا بیٹھا تھا۔ حنین کو عجیب سا لگا۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ حنین نے پوچھا تو معلوم ہوا کشمالہ اور یسریٰ اپنے کزن لوگوں کے ساتھ مصروف ہیں، انہیں ٹائم نہیں دے رہی۔ جس پر حنین مسکرایا۔ ان کی جوڑی تو ایسی ہی تھی،
شروع سے یہ چاروں ہمیشہ ساتھ ہی رہتے تھے اور شرارتیں بھی مل کر ہی کرتے تھے۔ حنان نے ان دونوں سے کہا تم لوگ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نعمان کا یسریٰ کو یوں اپنے کزن احمد کے ساتھ کھڑے رہنا ان سے باتیں کرنا بالکل پسند نہ آیا، اس لیے وہ منہ بنا کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ حنان انہیں لے کر ایک طرف ہوا، لیکن حنان کی نظر یسریٰ پر پڑی جو کہ احمد سے کھڑی باتیں کر رہی تھی، اور پھر نعمان کو دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ان دونوں کو لیے ایک سائڈ پر ہوا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ اس پر نعمان نے بتایا کہ وہ انہیں ٹائم نہیں دے رہی، اس لیے آپ اداس ہیں۔ میں سچ پوچھنا چاہتا ہوں، حنان نے کہا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ جس پر نعمان نے روندی شکل بنا کر کہا، وہ اب ہمیں بھول گئی ہے، اپنے کزنوں کے ساتھ مصروف رہتی ہیں، ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ تو حنان مسکرایا۔ اچھا جو بات میں پوچھوں گا مجھے سچ بتانا، تمہیں یسریٰ پسند ہے؟ نعمان نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ حنان نے پھر پوچھا جو میں بات پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ۔ تو نعمان نے سر جھکا لیا۔ یہ اس کا ایک طرح سے اعتراف ہی تھا کہ ہاں اسے وہ پسند ہے۔ تو حنان نے کہا مجھے اپنے منہ سے بتاؤ۔ تو اس نے کہا جی بھائی بچپن سے ہی پتہ نہیں کب سے اس سے لڑتے لڑتے مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے پتہ نہیں اب وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بات کرتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھائی میں کیا کروں؟ سوری بھائی، میں آپ کی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جس پر حنان نے اسے کہا اس میں سوری بولنے والی کوئی بات نہیں، یہ دل کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم میری بہن کو ساری زندگی خوش رکھو گے؟ جس پر نعمان نے بے یقینی سے حنان کو دیکھا اور زور و شور سے سارے لایا۔ بھائی میں ساری زندگی اسے بہت 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 خوش رکھوں گا۔ اس نے کو اتنی بار دہرایا کہ حنان نے اس کے کان پکڑے۔ میرے بھائی اتنا بہت ٹھیک ہے۔ جس پہ وہ مسکرایا۔ اچھا کیا کہتے ہو؟ میرے ولیمے والدین ان لوگوں کا بھی کوئی فنکشن رکھ لیا جائے؟ تو نعمان نے یہو کا نعرہ لگایا۔ بھائی آئی لو یو ٹو میرے بھائی، اور ہاں کوشش کرنا میری بہن کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر میری بہن کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس پر نعمان بولا بھائی میں تو ہوں جورو کا غلام، آپ دیکھتے نہیں ہیں کیسے اس کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا رہتا ہوں، جو کہتی ہے وہ کرتا ہوں۔ تو حنان مسکرایا۔ اس لیے تو تم مجھے اپنی بہن کے لیے پسند ہو؟ حنان نے بھی آنکھ دبا کر کہا۔ تو نعمان کو برا لگا۔ بھائی آپ میرے بھائی ہیں کہ اس کے؟ نعمان نے منہ بنا کر کہا۔ تو حنان بولا میں تم دونوں کا ہی بھائی ہوں۔ تو وہ مسکرایا۔ پھر حنان ساگر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ اب تمہارا کیا ہے؟ بھائی میرا تو کچھ بھی نہیں، وہ انکاری سا ہوا۔ ساگر میں پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ بھائی وہ ساگر پھر چپ ہوا۔ کیا وہ آگے بھی وہ تو بولو۔ حنان نے کہا بھائی وہ پھر میں نے وہ کیا لگائی ہوئی ہے، مجھے صحیح سے بتاؤ کیا بات ہے؟ حنان کو اس کے وہ سے تب چڑھی۔ بھائی وہ جو نور بھابی کی کزن نہیں آئی، مجھے وہ بڑی پسند ہے، ساگر نے شرمانے والے انداز میں کہا اور اپنی قمیض کی کالر پکڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ حنان کو اس پر جی بھر کر تو آیا، یہ کیا لڑکیوں والی حرکتیں کر رہے ہو، پیچھے کرو اسے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی مجھے وہ پسند ہے لیکن وہ مجھے گھاس تک نہیں ڈالتی۔ جب اس نے یہ کہا تو نعمان کا کیا کہوں گا، تم کوئی گدھے ہو جو تمہیں گھاس ڈالے؟ حنان نے اسے ڈپٹا تو اس نے آگے سے برا سا منہ بنایا۔ بھائی وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ ساگر نے اپنا دکھ رویا۔ ہاں تم اگر لوگوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھو گے تو کون سی شریف لڑکی ہوگی جو تم سے بات کرے گی؟ ساگر کو اتنی بےعزتی پر رونا آنے لگا، بےعزتی اور وہ بھی نعمان کے سامنے۔ اس کی روندی شکل دیکھ کر حنان نے کہا فکر نہ کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں، نہیں ایسے کرتے ہیں کسی بڑے سے بات کرتا ہوں، اور تم ندیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنا بند کرو۔ جس پر ساگر نے سر ہلایا۔ بس آپ بات پکی کر دیں، میں نہیں دیکھوں گا اسے۔ نعمان نے بھی اس کی حمایت کی۔ ہاں بھائی اب اگر یہ دیکھے گا تو میں اس کے کان پکڑ لوں گا، بس اس کی بھی بات سیٹ کروا دیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے ولیمے والدین تم لوگوں کا بھی کچھ کرتا ہوں۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع تھی اور بلاج اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے اس گینگ کے بارے میں کچھ سراغ ملے تھے اور اس نے بہرام راٹھور کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ آج وہ اپنے فارم ہاؤس آیا تھا اور اس کا رخ بیسمنٹ کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو پہلے اپنا ماسک اور جیکٹ پہنا، پھر اندر پہنچا جہاں بہرام کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ بلاج اس کے سامنے جا کرسی پر بیٹھا، بہرام اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ تم جانتی نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی باتوں پر بلاج مسکرایا اور بولا مجھے پتہ ہے تم کون ہو اور تمہارا باپ وہ بھی بہت جلد یہاں ہوگا۔ بلاج نے اس کی طرف دیکھا۔ تم آئے تھے اس دن میری بیوی سے شادی کرنے کے لیے؟ جس نے بہرام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کب اس کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے گیا تھا؟ میں تو کہیں نہیں گیا، بہرام انکاری ہوا۔ پھر بہرام کو یاد آیا وہ تو روش کے گھر گیا تھا۔ اچھا تو تم احمد ولا میں تھے؟ احمد ولا میرا گھر ہے جہاں تم لوگ میری بیوی کے لیے رشتہ مانگنے گئے تھے۔ مجھے ذرا شرم نہ آئی؟ گینڈے منہ والے ہو کر میری معصوم پریوں سے بیوی پر نظر رکھتے ہوئے آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کسی سے بھی شادی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آیا بڑا میری پٹھانی پر نظر رکھنے والا۔ تم نے مال میں اس کے چہرے کو چھوا، اس کے چہرے کو چھونے کی کسی کو اجازت نہیں دی بلاج احمد خان نے۔ بلاج نے کہا اور زور سے اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے روش کو چھوا تھا اس پر اپنے ہتھیار سے وار کرنے لگا اور اس کمرے میں بہرام کی چیخیں گونجنے لگی، چیخ اور چیخ، پھر چیخ میں سے مجھے سکون مل رہا ہے۔ بلاج نے اپنا دوسرا ہتھیار منگوایا
اور بہرام کی انگلی کاٹی۔ اس حال سے تو نے میری روش کو چھوا تھا، اب دیکھتے رہے آج کی ایک انگلی کو کیسی دردناک سزا دیتا ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کی ساری انگلیوں کو کاٹا، پھر اپنے آدمی سے بول کر ان پر نمک چھڑکایا۔ اس کمرے میں بہرام راٹھور کے درد بھری چیخیں گونج رہی تھی، لیکن بلاج کو کیا پرواہ تھی، اسے تو ان چیخوں سے سکون مل رہا تھا۔ اس کے جنون نے اس کو چھوا تھا، وہ اب تھوڑا کم ہونا شروع ہوا تھا، کیونکہ اس نے وہ ہاتھ کاٹ دیے تھے جس سے اس نے اس کی روش کے گال کو چھوا تھا۔ اس نے اپنے آدمی سے کہا، اور انگلیوں کو اٹھاؤ اور چیل کووں کو کھلا دو۔ اس کا آدمی سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر اس نے بہرام کے پاؤں پر تیزاب کی بوندیں پھینکوائیں، اور وہ تیزاب ایسا تھا کہ پاؤں اس کا گلنا شروع ہو گیا۔ وہ بڑھتا گیا۔ بلاج نے وہاں بس نہ کی، بلکہ اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹنی شروع کی۔ وہ اس کے ایک ایک انگلی پر زخم دے رہا تھا، وہ انہیں چاقو سے کاٹ رہا تھا، جس پر بہرام کی دردناک چیخیں کمرے میں گونجی تھیں۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس وحشت سے ہی مر جاتا یا بے ہوش ہو جاتا۔ بلاج نے اتنی دردناک اسے سزا دی تھی۔ تمہارے جسم کے ہر ایک عضو کو میں تکلیف پہنچاؤں گا، کیونکہ تم نے جس تکلیف پہنچانے کا سوچا، جس کے بارے میں تم نے بات کرنے کو سوچا، جس کے ساتھ تم شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ میری بیوی ہے، میرا جنون، اور تم نے اسے مجھ سے دور کرنا چاہا۔ تمہارے اس دماغ اور تمہارے اس دل پر جس میں یہ خیال آیا، ان دونوں کو میں ایسا برباد کروں گا کہ تم مرتے دم تک کانپتے رہو گے۔ بلاج بولا نہیں داڑا تھا، اس کی داڑھ میں وحشت تھی۔ دوبارہ سے اس کے دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنے لگا۔ اگر کوئی اور یہ وحشت بلاج کی دیکھ لیتا تو بلاج سے کوسوں دور بھاگتا۔ بلاج کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ بلاج نے اسے چیختے دیکھ کر بولا، تمہیں دردناک تکلیف دے کر میرے دل کو سکون ملا ہے۔ مکمل سکون تب ملے گا جب میں اپنی پٹھانی کے مجرم کو اسی طرح نہیں اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دے کر اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تمہارے بعد اب اس کی باری ہے۔ بلاج نے جب اس کی ہاتھی انگلیاں کاٹ لی تو وہ درد سے نڈھال ہوتا ہوا بے ہوش ہو گیا، جس پر بلاج نے اپنا چاقو ایک طرف پھینکا اور اپنے آدمی سے کہا، اسے ہوش میں لاؤ، جب یہ ہوش میں آئے تو مجھے بتانا، پھر ان تینوں کا کام تمام کرتے ہیں۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ بلاج نے یہ کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ حنین دونوں طرف گن چکر بنا ہوا تھا، جس پہ بلاج کو پتہ نہیں کیوں بڑی کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ گن چکر بنا پھیر رہا ہے۔ بلاج خیال آیا، ایسے تو اس کا بھائی سب کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا، وہ تو ویسے بھی سب کا لاڈلا ہے، کیوں نہ بلاج ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ اس نے سوچا وہ خانزادہ حویلی کے سارے انتظامات خود کے سر پر لے لے گا۔ اس لیے اس نے اسفندیار خانزادہ کو کہا کہ انکل، حنین بھائی کے لیے دونوں طرف کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیوں نہ یہاں کی ساری ذمہ داریاں میں سنبھالوں۔ کومل بیگم کے کان کھڑے ہوئے اسفندیار خانزادہ مسکرائے، کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا تھا میرے بچے، تم تو بہت ہی قابل بچے ہو، تم پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے۔ کومل بیگم جلدی سے سامان وہاں پر رکھ کر پلٹی اور جا کر حنین کو فون کیا، تمہارا یہ بھائی اب اسفندیار خانزادہ کے دل میں اپنے لیے محبت جگا رہا ہے، آ کر کچھ کرو اس کا۔ جس پر حنین نے کہا، پھوپھو میں آتا ہوں۔ حنین روش کو لے کر کہیں باہر گیا ہوتا۔ اس نے بتایا کوئی مہمان آئے ہیں جنہیں ہال میں بٹھایا گیا۔ اسفندیار خانزادہ کو بلاج نیچے لایا تو ہال میں رحمان ملک اور ان کا بیٹا ریحان ملک بیٹھے ہوئے تھے۔ ریحان بلاج کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس سے ملا۔ اسفندیار خانزادہ نے کہا، تم جانتے ہو؟ جس پر بلاج دانت پیس کر بولا، جی یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اور دل میں بولا کمینہ میرا رقیب بھی۔ ریحان اسفندیار خانزادہ سے ملا، ڈیڈ آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اسفندیار خانزادہ مسکرائے۔ روئی جو ہے جوش کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی طرح بنی گھوم رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا ریحان ملک تو بھاگتی ہوئی آئی بابا اور ان سے آ کے لپٹ گئی۔ ریحان ملک نے اسے اپنے اثار میں لیا، اس کے ماتھے پر پیار کیا، میری گڑیا، میری بچی کیسی ہو؟ جس پر وہ مسکرائی، بابا میں بہت اچھی ہوں۔ ریحان ملک نے اسے اپنے اثار میں لیا اور کافی دیر تک اسے اپنے اثار میں ہی رکھا۔ پہلے تو وہ روزے سے ملتے تھے، اب تو کافی دنوں کے بعد ان کا چکر لگتا تھا یہاں پر۔ پرسوں بھی وہ آئے تھے، پر وہ یہاں نہیں تھی، ٹرپ کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا میرا ٹرپ بہت اچھا رہا۔ جب اس نے ٹرپ کی بات کی تو ریحان کے کان کھڑے ہوئے، یہ کون سا ٹرپ؟ پھر ریحان ملک نے کہا، اور گڑیا میرے گدھے سے ملو۔ ریحان صاحب نے اسے گدھا کہا تو ریحان نے انہیں گھورا۔ روئی کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ بلاج بھی مسکرایا۔ ریحان نے گھور کر اپنے باپ کو دیکھا جو اس کی ہر جگہ بے عزتی ہی کرتے رہتے تھے۔ ریحان کھڑا ہوا اور روئی سے ملا، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ آپ نے اسے سمجھا کہ وہ روش ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی اس کا حال پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ روئی اس سے نہیں پہچان سکی کہ وہ وہی مال والا لڑکا ہے۔ اس نے بس ہیلو آئی کی اور ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ ریحان ملک نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس آئی، روئی کو اپنے اثار میں لیا اور بیٹھے، پھر یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ریحان بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلاج کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ وہ روش سے ہٹ کر روئی کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور پھر بلاج اپنا کام کرے۔ ایسی بیٹھے باتیں وغیرہ ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ریحان کو کوئی کال آئی اور وہ اپنے باپ سے بول کر چلا گیا، ریحان ملک کو تو یاد ہی نہیں رہا، اور میں نے تو اس گدھے سے تمہیں ملوایا ہی نہیں کہ اپنی بہن سے ملو۔ تو روئی مسکرائی، کوئی بات نہیں بابا، ہم بعد میں مل لیں گے۔ جس پر وہ مسکرائے، ہاں کیوں نہیں، اور ویسے بھی ہم روش کی شادی اس سے کریں۔ کیا؟ روئی چیخی، جی ہاں، میرا بچہ، روش کی شادی ریحان سے کریں۔
بلاج نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی، اس کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ ریحان اب اس کے اور روش کے بیچ میں آ رہا ہے، آگے گھر والے کیا کم تھے کہ اس کے دوست بھی ساتھ شروع ہو گئے، وہ اب بھی کیا کباب میں ہڈی بننے لگے۔ بلاج کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ حنین روش کے ساتھ اندر آیا، روش کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جیسے کہ کوئی لیپ ٹاپ بیگ ہو۔ بلاج نے بڑی حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھا اور ایک ہاتھ میں اس کا فون تھا۔ بلاج نے کبھی بھی اسے فون یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کومل بیگم نے اسے اندر آتے دیکھا تو وہ ان کے پاس گئی۔ کیسا رہا صاحب؟ بہت اچھا، روش نے جواب دیا۔ کیا لگتا ہے؟ کومل بیگم پھر بولی، اس بار لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، اس بار تو ہمارا ہی نمبر پہلے آئے گا۔ اس بار حنین بولا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ کومل بیگم نے پھر پوچھا۔ ہاں جی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ان میڈم سے پوچھیں، انہوں نے دیر لگائی ہے۔ کومل بیگم نے روش کی طرف دیکھا۔ روش، اتنا لیٹ کیوں ہو گئی بچہ؟ ماما بس کچھ زیادہ ہی ٹف تھا۔ اوہو، سچ میں؟ کومل بیگم بولی، ہاں ماما، بہت زیادہ۔ میں تھک گئی ہوں، میں روم میں جاتی ہوں۔ روش نے کہا، میرا بچہ تم روم میں جاؤ، میں اپنے بچے کے لیے دودھ گرم کر کے بھیجتی ہوں، وہ پی لینا۔ ماما دودھ نہیں، اس نے دودھ کے نام پر منہ بنایا۔ نہیں بچے، ایسے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور ویسے بھی شادی کے فوراً بعد ہی تو آپ کو زیادہ تیاری کرنی پڑے گی۔ تو چلو میرا بچہ، آپ جاؤ، آج والا اچھا ہو جائے، اس کے بعد تو پھر ماما آسانی رہے گی، باقی تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ روش نے اپنی ماں کو کہا، نہیں میری بچی، مشکل ہو یا آسان، آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ جی ماما، روش نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بلاج کو ان کی بات کی ذرا بھی سمجھ نہ آئی، سب تو اس کے اوپر سے ہی گزر گیا۔ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ صبح بھی تو کچھ ایسی ہی باتیں کی تھیں، اور بلاج کو تو کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ وہ اب اس سے پوری انفارمیشن لینی تھی، اب اسے روش سے ہی سب کچھ اگلوانا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کی جانب سے سب کچھ بتا دے گی۔ شام کو حساب نے ڈھولکی رکھی تھی جس پر سبھی آئے ہوئے تھے، پورا احمد بلا وہاں موجود تھا اور ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ ڈیکوریشن والوں نے کافی حد تک حویلی کو سجا دیا تھا، حویلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کومل بیگم شرمائی یہاں وہاں گھوم رہی تھی، جس پر اسفندیار خانزادہ ان کے صدقے واری جا رہے تھے۔ حنین صاحب بھی اپنی نور کو پیار سے نہا رہے تھے۔ اما بی نے حنین کو نور کو ایسے گھورتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ ارے میاں، کوئی تو شرم کر لو، کل کا دن ہے، پرسوں تمہاری شادی ہے اور تم ایسے سسرال میں ڈیرے جما کر بیٹھے ہو۔ چلو جاؤ، گھر جا کر آرام کرو، اور ہاں 2 دن تو مجھے ادھر نظر نہ ہو، بس 2 ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو یہ ویسے بھی اپنے گھر آ جائے گی۔ جلدی کوشش کرو تم یہاں کام ہی نظر آؤ۔ لیکن ممی، یہاں کے معاملات، حنین نے بہانہ بنایا، وہ کہاں اپنی جان کو دیکھ کے بنا ایک دن گزار سکتا تھا۔ یہاں کے معاملات، اتنے میں بلاج بولا، یہاں کے معاملات میں دیکھ لوں گا بھائی، اماں بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اچھا نہیں لگتا دولہا دلہن کے گھر میں ہی ڈیرا جما کر بیٹھے رہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور آپ اس عمر میں کیوں اماں بی کی ناک کٹوانا چاہتے ہیں؟ بلاج نے اماں بی کی چاپلوسی کی، جس پر اماں بی تو خوش ہو گئیں۔ ان کا لاڈلے بیٹے کو ان کی ناک کی کتنی فکر تھی۔ دیکھو میرے بیٹے کو میری فکر ہے، ایک تم ہو، تمہیں میری ناک کی فکر ہی نہیں، میری ناک کٹوا کے دم لینا، جو تھوڑی بالی بچی ہے وہ تم کٹوا دو، باقی تو تمہارا یہ الو بھائی کٹوا چکا ہے۔ اماں بی نے کہا تو حنین کا کہا چھوٹا، اور بلاج نے منہ بنایا۔ وہ جو اماں بی سے حنین کی بےعزتی کروانا چاہتا تھا، اس کی اپنی ہی بےعزتی ہوگی، وہ منہ بسور کے رہ گیا۔ رحمان، ملک، ریحان اور مہتاب صاحب بھی غزل کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ غزل اپنے دونوں تایا اور چاچو سے ملی، وہ بہت خوش ہوئی۔ اب اسے اپنا فیصلہ اچھا لگا تھا کہ اس نے روش کے لیے بلاج کو چھوڑ دیا، کیونکہ ادھر وہ اس کے تایا کی بیٹی تھی، تو پھر تو وہ اس کی کزن ہوئی، اس کی بہن ہوئی، تو کیا وہ اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ مارتی؟ نہیں، بلاج نے اسے نکاح کا بھی بتا دیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اس نے بلاج کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی، لیکن پھر حوصلہ بھی ہوا، کیونکہ کوئی تھا جس نے اسے بولا تھا کہ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اسے اپنانا چاہتا ہے۔ اس نے اگر بلاج کو چھوڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، وہ تو اس کا ہے نا۔ اس بات کو یاد کر کے غزل مسکرائی، اور غزل مسکرا ہی رہی تھی، کوئی دور کھڑا اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ رات کافی دیر تک ڈھولکی کا فنکشن رہا، سبھی اللہ گلا کرتے رہے۔ روش بہت ہی زیادہ خوش تھی، وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی، اور اماں بھی کو پرانے زمانے کے گانے گا رہی تھی۔ سب کا ہنسا، اس کا برا حال تھا۔ اسفندیار خانزادہ نم آنکھوں سے یہ سب دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ بلاج ان کے پاس گیا اور ان کے شولڈر پر ہاتھ رکھا۔ انکل، اسفندیار خانزادہ نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ سب مس کر رہا تھا، دیکھو آج ماشاءاللہ گھر میں کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولے، بیٹا تم نے پتہ کروایا؟ جی انکل، میں نے پتہ کروا لیا، آؤٹ آف کنٹری گیا، 2-3 دنوں تک جائے گا، پھر وہ میرے قبضے میں ہوگا۔ بلاج نے اسے بتایا۔ بچہ خیال رکھنا، اس کی نظر روش پر نہ پڑے۔ انکل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بلاج نے انہیں کچھ کہا تو وہ انکاری ہوئے۔ آخر بلاج نے انہیں ایسا کیا بتایا جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ روش سو گئی تھی اور اماں بھی گانے گا رہی تھی۔ بلاج کی نظر جب اپنی پٹھانی پر پڑی تو وہ تڑپ ہی گیا، اس کا سر ایک طرف لڑکا ہوا تھا۔ بلاج تیز قدموں سے اس تک پہنچا، اسے گود میں اٹھایا، سب خواتین منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، کسی کو بھی امید نہیں تھی وہ بلاج جو غصے کا تیز تھا، وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا، وہ ایسے بھی کسی کی اتنی کیئر کر سکتا ہے۔ اسے اٹھایا اور اس کے ماتھے پر سب کے سامنے لب رکھے۔ اماں بی نے تو شرم کے مارے دوپٹہ ہی منہ پر رکھ لیا تھا، جبکہ سمینہ بیگم بھی شرمندہ ہو گئی۔ بلاج اسے لیے اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔ حنین نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا اور پھر اس نے فون نکالا۔
ایک نمبر ڈائل کیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مل سکتے ہو ابھی؟ حنان اس ٹائم گھر سے باہر نکل گیا۔ حنان نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے، اس لیے آج وہ سب فائنل کرنے چلا گیا۔ بلاج نے کمرے میں لا کر روز کو لٹایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ریحان آج میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی تھی لیکن اب تو سو گئی، کوئی بات نہیں، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر پھر لب رکھے جس پہ اس نے بلاج کے گلے میں باہوں کا ہاتھ ڈالا۔ بلاج مسکرایا، وہ سمجھ گیا اب اسے عادت ہے بلاج کے ساتھ ایسے سونے کی۔ بلاج نے اس کے بازو اٹھائے، جا کر دروازے کو لاک کیا اور آ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ روز نے دوبارہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ بلاج نے اس کے گرد اپنا آثار باندھا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تھوڑی دیر میں دونوں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ اماں بھی جو کب سے بلاج کو ڈھونڈ رہی تھی اسے نیچے نہ آتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ اب ان کا پوتا ضرور ان کی نوازی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تبھی رات کو اسفندیار خانزادہ کے گھر ہی رکے اور ہلا گلا ڈالے رکھا۔ صبح سویرے ہی بلاج اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تو آگے اماں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں بھی آپ یہاں؟ ہاں بچے، تمہارا انتظار تھا، کہاں تھے؟ کہاں منہ کالا کر کے آ رہے ہو؟ اماں بھی نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرایا، منہ کالا نہیں کر کے آیا آپ کا بچہ، بلکہ آپ کو پردادی بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ اس نے بھی بے شرمی کی حد پار کر دی۔ بے شرم کہیں کا، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کر۔ اماں بھی نے ڈپٹا، اچھا مجھے بتا کے در تھا؟ اماں بھی مدعے کی بات پر آئی، ماروش کے پاس۔ بلاج نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے نے بتایا، کیوں بیٹا، خود کو اتنا تھکا رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اماں بھی نے اسے سمجھانا چاہا، میں خود کو تھکا نہیں رہا، خود کے لیے بھی تو جینا میں نے شروع کیا، پہلے اپنے ہاتھوں سے میں نے سب کچھ برباد کر لیا تھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنا بچپن نہیں، جیسے میں نے نہ ہی سب کے ساتھ پیار کی قدر کی، میں نے ٹھکرا دیا اور میں ان سب کے پیار کے لیے ترستا رہا۔ اماں بھی بھائی کے پیار کے لیے، پھپھو کے پیار کے لیے اور سب سے زیادہ اپنی چھوٹی سی جان کے پیار کے لیے۔ اماں سب کو بولے نا، مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ بلاج کی آنکھیں نم تھی، تمہارے سامنے ہی تو میں نے سب کو کتنا کچھ بولا لیکن وہ نہیں سنتے بچے، میں کیا کروں؟ اب تم پر ہی ہے، تم ہی ان سب کو مناؤ۔ اماں بھی، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ کیسی مدد؟ اماں نے پوچھا۔ بلاج نے انہیں کچھ بتایا تو انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تو بہت بدمعاش ہو گیا، آپ میری بس اتنی مدد کر لیں پھر آپ دیکھیں میرا کمال۔ اچھا چل کر دوں گی تیری مدد، کیا یاد رکھے گا، پر کوشش کرنا میرے حنین کو زیادہ تنگ نہ کرنا۔ اس نے بہت ہی مشکل سے سنبھالا تھا اسے، اس پر سب سے زیادہ اسی کا حق ہے، اس نے پالا ہے اسے۔ ہاں میں انہیں تنگ نہیں کروں گا، بس کچھ دیر پھر انہیں بتا دوں گا۔ ہاں چل ٹھیک ہے، تیری خاطر مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ بلاج مسکرایا، اس لیے تو میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اسے اماں بھی کے ماتھے پر لب رکھے۔ اماں بھی مسکرائیں، آپ ایسی شرماتی ہیں جیسے دادا نے آپ کو پیار دیا ہو۔ بلاج نے چھیڑا تو انہوں نے بلاج کو رکھ کر ایک مکہ مارا۔ شرم نہیں آتی ذرا بھی، دادی کے ساتھ مسکریاں کرتے ہو؟ دادی آپ بھی کتنا شرماتی ہیں، دادا کے سامنے بہت سی شرمائی ہوں گی۔ بلاج کہاں بعد آنے والا تھا، ہمارے زمانے میں ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اماں بھی نے پھر شرما کر کہا، اچھا اتنی شرماہٹ کافی ہے، بس میں دادا نہیں ہوں۔ اس نے اپنی دادی کو چھیڑا تو دادی مسکرائیں۔ آج ماہر کہہ رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ سونے کا، تو اس لیے وہ اپنی ماں کے کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ اسفندیار خانزادہ اسے دیکھ دیکھ کر کوڑے تھے، ابھی تو انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ ٹھیک سے وقت گزارا ہی نہیں تھا اور ان کا بیٹا بیچ میں کباب میں ہڈی بن کے آ چکا تھا۔ وہ درمیان میں لیٹا ہوا تھا کیونکہ ان کا بیڈ کنگ سائز تھا۔ ماہر بیچ میں جا کر لیٹ گیا۔ اسفندیار خانزادہ کومل بیگم کو گھور رہے تھے، ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹانگیں مار کر اسے بیڈ سے نیچے پھینک دے۔ اپنی ماں کے گرد آثار بنائے اس کے سینے پر چیر رکھ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی وہ نیند میں چلا گیا تو کومل بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، میرا بچہ، ساری زندگی اس کے لیے ترسی ہوں کہ میرے بچے کو سینے سے لگا کر رکھوں، اور دیکھیں اب ملا ہے مجھے، اتنا بڑا ہو گیا، سینے سے لگاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کومل بیگم نے کہا۔ اسفندیار خانزادہ مسکرائے، کہا اس کو تھوڑا ادھر کر کے آپ ذرا میرے پاس آئیں اور مجھے سینے سے لگائیں، میں بالکل نہیں شرماؤں گا۔ انہوں نے شرارت سے کہا، شرم کریں، کوئی جوان بچہ لیٹا ہوا ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں ڈپٹا تو اسفندیار خانزادہ منہ بنا کر رہ گئے اور دوسری طرف منہ کر کے سو گئے۔ یہ ان کی ناراضگی کا اعلان تھا جس پہ کومل بیگم مسکرائیں۔ وہ آج بھی ویسے ہی جنونی اور ویسے ہی جلدی سے ناراض ہو جانے والے تھے۔ اگلا دن بہت ہی روشن تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی اور مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا کیونکہ آج شام کو مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا جو کہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں تھا، بس خاندان کے افراد تھے، فیملی کے لوگ تھے۔ فیملی بھی تو ماشاءاللہ سے بہت بڑی تھی کہ باہر سے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لڑکیاں صبح سویرے ہی تیار ہونے پارلر جا چکی تھیں۔ مرد حضرات نے فنکشن کے لیے صحن میں تیاریاں شروع کر دیں۔ خواتین گھر کے کاموں پر لگی ہوئی تھیں کیونکہ سارے فنکشن خانزادہ ویلی ہونے تھے تو اس لیے سب ادھر ہی جمع ہوئے تھے۔ صرف ولیمے کا فنکشن احمد ولا میں رکھا گیا تھا، سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے سب انتظام گھر پر رکھے گئے تھے۔ گھر میں چہل پہل تھی اور اسفندیار خانزادہ کے دونوں دوست رحمان ملک اور مہتاب ملک وہاں آ چکے تھے اور آج ابرار صاحب نے بھی آنا تھا، ان کی بھی ابھی تھوڑی دیر بعد ہی آمد ہونے والی تھی، اس لیے اسفندیار خانزادہ بہت خوش تھے۔ کوئی گھنٹہ گزار کے باہر سے گاڑی کی آواز سنائی دی اور اسفندیار خانزادہ مسکرائے، ان کا دوست آ چکا تھا جس نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ انہوں نے رحمان صاحب سے کہا، یار مجھے دروازے تک لے چلو، استقبال تو بنتا ہے۔
تو سب مسکرا دیے۔ ویل چیئر دھکیل کر رحمان ملک دروازے تک لے گیا۔ اسفندیار خانزادہ نے اپنے دوست کا استقبال کیا جو اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ انہیں مل کر بہت خوش ہوئے۔ کومل بیگم بھی ان سے ملی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ بھائی صاحب، میرے بچے کا خیال رکھنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے۔ اگر آپ مجھے ایک بار بتا دیتے تو میں اتنے سال نہ تڑپتی۔ کومل بیگم نے نم آنکھوں سے کہا، بھابھی صاحبہ میں آپ کو بتاتا، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا ماہر کی جان کو خطرہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں آپ کو بتا دیتا تو کسی نہ کسی طرح یہ بات باہر نکل جانی تھی کہ ماہر زندہ اور پھر اس کی جان کو دوبارہ خطرہ ہوتا۔ اس لیے میں نے وہ خطرہ ہی مول نہیں لیا۔ آپ بے شک تڑپی ہیں، لیکن تڑپا تو میں بھی ہوں بہن جی۔ آپ کو نہیں پتہ کن حالات میں مجھے ماہر ملا تھا۔ بس پھر کیا، پھر میں نے سوچ لیا کہ اپنے بھائی اور اپنے دوست کی آخری نشانی اس کے وارث کو میں نے بچانا ہے، تو میں نے بچا لیا۔ اپنی اس غلطی کی آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا، بس مجھے کس طرح سے محفوظ رکھنا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھ جوڑے تو کومل بیگم کا، نہیں بھائی صاحب آپ کا بہت احسان ہے، آپ ہاتھ نہ جوڑیں، آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس ایک ماں کے دل میں دکھ تھا کہ اس کا بچہ زندہ تھا اور اسے کسی نے بتایا نہیں۔ تو رحمان صاحب بولے، میری بہن آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، خوشی کا موقع ہے تو خوش ہو جائیں۔ جی بھائی صاحب آئیں، آپ اندر آئیں، آپ سے آپ یہیں رہیں گے ہمارے ساتھ۔ کومل بیگم جھٹ سے بولی تو اسفندیار خانزادہ مسکرائے۔ ان کی بیگم آج بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ انہوں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اسفندیار خانزادہ کا دل کر رہا تھا باقی سب جائیں باہر میں، وہ اپنی بیگم کو لے کر آرام سے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ بہت ہی گہری نظروں سے کومل بیگم کو دیکھ رہے تھے، جس کا مطلب کومل بیگم سمجھتے ہوئے شرمانے لگیں۔ ان کو شرماتا دیکھ کر اسفندیار خانزادہ کھل کر مسکرائے اور دل میں سوچا، خانزادی سائیں آج آپ کی خیر نہیں۔ یسرا اور لیزے بھی وہیں تھی۔ یسرا جہاں بھی جاتی نعمان اس کے پیچھے پیچھے تھا، جہاں وہ ہوتی وہاں نعمان ہوتا، اور جہاں لیزے جاتی وہاں ساغر ہوتا۔ لیزے اسے تنگ آ گئی تھی۔ ابرار صاحب سے جب لیزے ملی تو ساغر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ اس کے والد ہیں، تو اس لیے ان کی آؤ بھگت بہت اچھا لگا۔ جو ان کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا انہیں کچھ شک ہونے لگا کہ ضرور کوئی چکر ہے، جس کی تصدیق عنین نے کر دی۔ عنین نے ان سے بات کی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے لیزے کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے، جس پر انہوں نے اسفندیار خانزادہ کو دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سارے لایا۔ ابرار صاحب نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے۔ عنین نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی تھی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا یسرا اور نعمان کی منگنی کا، لیکن یسرا کو ابھی نہیں بتائے گا، بلکہ یسرا کو منگنی والے دن ہی بتانے کا سوچا، کیونکہ عنین جانتا تھا کہ اسے پہلے بتایا تو انکار کرے گی اور منگنی والے دن وہ ہنگامہ نہیں کرے گی بلکہ مان جائے گی، اور یسرا کے لیے نعمان سے اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے، باقی اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے۔ بھلا جب نے کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوتا، پر وہ اپنی پٹھانی کے لیے تو وقت نکال ہی سکتا تھا، اس لیے سیدھا وہاں سے بیوٹی پارلر آ پہنچا، وہاں پر جہاں وہ سب تیار ہونے گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر ہائی سیکیورٹی تھی، ان کے علاوہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، صرف پارلر والی لیڈیز تھیں جو ان کو ہاتھوں میں مہندی، مینیکیور اور فیشیل وغیرہ کاری تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر چاروں طرف سیکیورٹی گارڈ سے بلاج وہاں آیا۔ اس نے فیمیل سیکیورٹی گارڈ سے روش میڈم کو ایک سائڈ پر لانے کا کہا، تو وہ ساری لاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں روش کو ایک کمرے میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ روش جیسے ہی اندر آئی تو اندر بلاج کو دیکھ کر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس پہ بلاج مسکرایا، میں اپنی جان سے ملنے آیا تھا، میری خانزادی کیا کر رہی ہے؟ بلاج نے پوچھا، میں مہندی لگوا رہی تھی، روش نے جواب دیا۔ دکھاؤ مجھے۔ بلاج نے اس کے ہاتھ دیکھے جن پر خوبصورت نقش و نگار تھے۔ یہ تو بہت پیاری ہے۔ بلاج نے اس کی مہندی کی تعریف کی۔ روش نے کہا، لاج صاحب کہتے ہیں کہ اگر مہندی کا رنگ گہرا آئے تو آپ کو ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میری جان دیکھ لینا، آپ کا لاج آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بلاج نے یہ کہا اور اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا، جس پر روش نے برا سا منہ بنایا، نہ کریں، میری مہندی خراب ہو جائے گی۔ جان میں نے آپ کے ہاتھوں کو نہیں آپ کے لبوں کو چھوا ہے، بلاج نے کہا اور دوبارہ سے اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا، جس پر وہ تپی۔ لاج نہ کرے نا۔ تو بلاج مسکرایا، اچھا میری خانزادی میں کچھ نہیں کرا، میں آپ کو صرف دیکھنے آیا تھا اور آپ کو بتانے آیا تھا کہ آپ نے آج کون سے کپڑے پہنے ہیں۔ کون سے والے؟ روش نے پوچھا، کیونکہ وہ اپنے کپڑے ساتھ لائی تھی، وہ میں نے اپنے روم میں رکھے ہیں، آپ یہاں سے جائیں گی وہیں کپڑے پہنے گی جو آپ گھر سے لائی ہیں، گھر جا کر آپ وہ چینج کریں گی۔ بلاج نے اسے اپنے اثار میں لیا ہوا تھا، پر میں کیسے چینج کروں گی؟ روش نے فکر مندی سے کہا، جان میں ہوں نا، آپ کو چینج کروا دوں گا، میں صرف آپ کو بتانے آیا تھا، ٹھیک، لیکن میں وہ کپڑے کیوں پہنوں گی؟ روش کو سمجھ نہیں آیا ویسے ان کپڑوں کا کیوں بول رہا تھا، کیونکہ آپ برائڈل ہیں اور برائڈل کو برائڈل کپڑے ہی پہننے چاہیے۔ بلاج نے اسے سمجھایا، پر میری تو شادی نہیں ہے، روش نے کہا تو بلاج مسکرایا، نہیں میری خانزادی آپ کی بھی شادی ہے، بلاج نے اسے کہا اور دوبارہ سے اس کے لب اپنی دسترس میں لیے۔ آپ گندی والی کس کیوں کرتے ہیں بلاج؟ بلاج نے جب روش کو چھوڑا تو روش نے شکوہ کیا، میری خانم آپ کا لاج گندی کس نہیں کرتا، لاج تو اپنی جان کو پیار کرتا ہے۔ پھر بلاج نے دوبارہ سے اس کے لبوں پر بوسہ دیا، جس پر وہ جھنجھلائی، لاج آپ گندے ہیں۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ بلاج سے رہا نہ گیا اور اس نے دوبارہ اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں لیا اور اپنی شدت اس پر لٹانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور کہا، آپ کے لبوں سے
میرا یہ نام لاج مجھے اتنا پسند آتا ہے، دل کرتا ہے بس آپ کے لبوں پر میرے لب ہوں اور اب یہ لفظ ادا کرتی رہیں اور میں اس لفظ کو اپنے اندر اتارتا ہوں۔ بلاج نے یہ کہا تو وہ شرمانے لگی۔ بلاج نے اس کے گالوں اور لبوں پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور کہا چلے جائیں میری جان، اور پارلر والی آپ کو اچھے سے تیار کر دے گی، ٹھیک ہے؟ بلاج نے کہا۔ وہ پھر بولی میں گھر کیسے چینج کروں گی؟ میری خانزادی آپ گھر جب آئیں گی تو میں آپ کو چینج کروا دوں گا۔ جس پر اس نے دوپٹہ چہرے پر رکھا اور کہا مجھے شرم آتی ہے۔ بلاج نے اسے سینے سے لگایا، بلاج نے اسے بھیجا اور دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے نکل آیا، کیونکہ اس کی بیوی کی ادائیں اسے گھائل کر رہی تھی۔ اس کا بس چلے تو وہ اسے اپنے دل میں کہیں چھپا کر رکھ لے۔ دوسری طرف حنین بیچارے کو نور سے ملنے پر سختی سے منع کیا گیا تھا، اس لیے وہ بیچارہ منہ بنا کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ کل ان کی مایوں کا دوسری طرف فنکشن ہوا تھا اور اس کے بعد نور کو اس سے پردہ کروایا گیا۔ مایوں کے فنکشن بالکل سمپل طریقے سے ہی رکھا گیا تھا، اس میں صرف اپنی فیملی ممبرز تھے۔ انہوں نے یہ الگ الگ کیا تھا، لیکن مہندی کا فنکشن دھوم دھام سے ہو رہا تھا اور ہر طرف پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا، لائٹنگ اور جس کا تھیم یلو گرین اور ساتھ میں کچھ پرپل رکھا گیا تھا، جو کہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ اسٹیج کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، لڑکوں کے ڈانس اور بھنگڑے کے لیے الگ سے اسٹیج بنایا گیا تھا تاکہ دولہا دلہن جب اسٹیج پر بیٹھے تو انہیں کوئی تنگ نہ کر سکے۔ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا سب کچھ کہ دیکھنے والے کی آنکھ حیران رہ جاتی۔ اس طرح کپڑوں کے تھیم بھی سیم رکھے گئے تھے، جس میں گرین اور یلو کنٹراسٹ کیے گئے تھے اور وہ بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ لڑکے تو تیار ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں بھی لگ چکے تھے، جبکہ لڑکیاں ابھی تک پارلر میں ہی تھیں۔ مانور کو بار بار کا مہندی لگائی گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پورے مہندی سے باہر گئے تھے کیونکہ حنین کو مہندی بہت پسند تھی اور اس نے یہ فرمائش کی تھی کہ اس کی دلہن کے ہاتھ پاؤں فل بھرے ہوئے ہوں۔ اور اسی طرح ہی بلاج صاحب کہاں پیچھے رہنے والے میں تھے، انہوں نے بھی تو اپنی فرمائش رکھی تھی۔ بلاج نے تو الگ ہی اپنی گڑیا کے بالوں کو اتنا پیارا ڈیزائن بنوایا کہ اس میں موتی لگوائے گئے، اس میں اور چٹیاں کر کے آگے طرف رکھا گیا تھا اور وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اس جوڑے میں۔ لیکن بلاج کو کام منظور تھا وہ جوڑا پہنے۔ بلاج نے سب کے لیے گرین لہنگا لیا تھا جس پر ملٹی کلر کا ہیوی کام تھا۔ وہ اتنا ہیوی جوڑا لایا تھا جیسے دلہنوں کا اتنا ہیوی جیسے دلہنوں کا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ روز وہ والا جوڑا بنے۔ اس نے بالکل بھی روز کو میک اپ نہیں کروایا تھا، وہ چاہتا تھا اس کی روز سمپل رہے، بس ہلکا ہلکا میک اپ ٹچ دیا تھا، مسکارا، کاجل اور جسٹ آئی شیڈوز اس کے لگائے گئے تھے، باقی اس کے لپس وہ تو نیچرلی بہت حسین لگتے تھے۔ اس لیے بلاج نے اس کے ساتھ کچھ شیئر خانی کرنے کی اجازت پارلر والی کو نہ دی۔ وہ صرف اس کے بالوں اور اس کے آئی میک اپ پر کنسنٹریٹ کیا گیا، باقی کوئی میک اپ نہ کیا گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اس سادگی میں، ہر دل پر وار ہوتا۔ بہت سے لوگ اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا جانے کہ اس کی خوبصورتی تو بچپن سے ہی ایسی تھی۔ روز گھر پہنچی تو بلاج پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روز شہیدی اپنے کمرے میں گئی تو بلاج پہلے دروازے کے پیچھے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روز جیسے ہی اندر آئی، بلاج نے اسے اثار میں لیا اور دھڑام سے دروازہ بند کیا، اس کے دروازے کے ساتھ پن کیا۔ وہ جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا، وہ سجی سنوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلاج نے اس کے ہر نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھوا، پھر اس کے بازو پر اپنے ہاتھ پھیرے، پھر اس کی آنکھوں کو مہندی کا رنگ دیکھا جو بہت ہی گہرا تھا، ایسا لگتا ہے کہ مہندی کا رنگ کالا ہو گیا۔ بلاج نے اسے دیکھا اور پھر وہاں پہ اپنے لب رکھے، بولا تھا نا کہ مہندی کا رنگ دیکھ لینا گہرا آئے گا۔ بلاج نے روز کے مہندی والے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر بولا تو روز نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری جان آنکھیں کھولو اور دیکھو، بولا تھا نا اس کا رنگ گہرا ہوگا، اب دیکھو کتنا پیارا رنگ آیا ہے تمہارے ہاتھوں پر مہندی کا۔ بلاج نے وہاں پر پھر اپنے لب رکھے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری پٹھانی بہت حسین لگ رہی ہے، لیکن نہیں کوئی کمی ہے؟ روز نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ کیا کمی ہے۔ لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور ان پر اپنی شدت لوٹانے لگا، جس سے روز کے لب سرخ ہو گئے۔ بلاج نے پیچھے ہو کر اس کے لبوں کو دیکھا، مسکرایا، اب مکمل ہوا، یہ رنگ مجھے آپ کے لبوں کا پسند ہے۔ تو روز شرمائی۔ بلاج نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بیڈ پر لے کر آیا اور بیڈ پر ایک بڑا سا ڈبہ کھلا جس میں روز کا لہنگا تھا۔ روز نے وہ دیکھا اور حیرانگی سے بولی، یہ تو بہت ہی پیارا ہے۔ ہاں لاج کی جان، یہ صرف میری پٹھانی کے لیے، دیکھو پیارا لگا؟ اس نے پوچھا۔ روز نے سر لایا۔ بلاج نے کہا چلو چینج کر کے آؤ، لاج میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ روز کو اپنا ہیئر اسٹائل خراب ہونے کا ڈر تھا۔ نہیں ہوں گے، آپ جا کے چینج کر کے آؤ۔ بلاج نے اسے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر آئی۔ روز سے ڈوریاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ بلاج نے جب اسے اپنی ڈوریوں سے الجھتے دیکھا تو بولا کیا ہوا لاج، یہ بہت بھاری ہے۔ روز نے کہا ہاں میری پٹھانی بھاری ہے، پر آپ کو 3 دن ایسے ڈریسز پہننے پڑیں گے، اس کے بعد تو میری پٹھانی جو دل کرے وہ پہنے گی۔ اس نے کہا۔ روز مسکرائی۔ لاج آپ نے کہا تھا وہ یونیفارم پہن کے آئیں گے۔ روز کو یاد آیا، کون سا والا؟ بلاج نے پوچھا تو روز نے اسے گھورا۔ اس کے گور کو دیکھ کر بلاج سمجھ گیا، اوہو میں سمجھ گیا، میں یونیفارم ابھی نہیں پہن کے آؤں گا، وہ تو میں جب پہن کے آؤں گا نا جان، جب آپ کو لینے آؤں گا تب پہن کے آؤں گا نا۔
کب آئیں گے آپ؟ روز کو جلدی تھی، میں پرسوں آؤں گا آپ کو لینے، تو تب میں وہی پہن کے آؤں گا۔ بلاج نے کہا تو مسکرائی۔ پکا آپ آئیں گے؟ اس نے یقین دہانی چاہیے۔ ہاں میری خانم، پکا پرسوں میں آؤں گا۔ بلاج نے اسے دیکھا جو بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کا گلا کافی کھلا تھا۔ بلاج نے اس کا چہرہ دوسری طرف کیا، اس کی کمر پر کھڑا ہوا اور اس کی ڈوری بند کرنے لگا۔ ڈوری بند کرتے ہوئے اس کی نظر اس کے دل پر پڑی تو بلاج کو پتہ نہیں کیوں پر وہ پہلے دن والا سین یاد آیا جب روز کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور بلاج کی نظر اس کے دل پر پڑی تھی۔ بلاج نے وہاں اپنے لبوں سے چھوا اور ہلکا سا بائٹ کیا۔ روز کی سسکاری نکلی۔ بلاج نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے ہر ایک دل کو میں ایسے ہی کھاؤں گا۔ اس نے روز کے کان کی لو کو ہلکا سا دانتوں میں دبایا، دل پر اپنے لب رکھے، پھر اس نے اس کی ڈوری بند کی تو روز نے اپنی دونوں مٹھیوں سے اپنا لہنگا پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی۔ بلاج نے شیشے میں جب اسے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور کانپ بھی رہی تھی۔ بلاج مسکرایا۔ بلاج نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے، جس کی وجہ سے روز شرم سے لال ہوگی۔ بلاج گہرا مسکرایا۔ اس کو اپنی جان کے گالوں پہ یہ لالی بہت پسند تھی، اس لیے تو اس نے بیوٹیشین کو بالکل ہی منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس کے چہرے پر چیز یوز نہ کرے، اس کے لبوں پر لپسٹک بھی نہ لگائے کیونکہ اسے اس کے نیچرل لپ پسند تھے۔ بلاج نے اس کے لبوں کے اوپر موجود تل پر اپنا لمس چھوڑا۔ چلیں اب میری پٹھانی، چلتے ہیں ہم نیچے۔ بلاج کو کچھ یاد آیا۔ بلاج نے اس کا دوپٹہ سیٹ ہی نہیں کیا۔ بلاج نے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا اور ایسا سیٹ کیا کہ اس کا پچھلا گلا تھوڑا سا ڈیپ تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ بلاج نے وہ سیٹ کر کے بالکل ٹھیک کیا، پھر اس کے لیے گجرے لایا، وہ پہنائے۔ گجروں کے ساتھ اس کے ہاتھ بہت پیارے لگ رہے تھے کیونکہ مہندی اور پھر چوڑیاں اور پھر گجرے الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ بلاج یہ دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے اسے سینڈل پہنانی چاہیے تو اس نے انکار کیا، وہ ڈرتی تھی سینڈل سے۔ میں نے یہ نہیں پہننا میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ یہ پہنیں گی۔ اس نے اسے سینڈل پہنائی تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی چلنے لگی۔ بلاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پہ وہ بہت ہی آرام سے چلنے لگی۔ بلاج نے 2-3 بار اسے واک کروائی اور بتایا کہ ایسے چلتے ہیں تو وہ خوش ہو گئی کیونکہ اب اسے چلنا آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتے ہوئے دوبارہ بلاج کے پاس آئی تو بلاج مسکرایا۔ چلیں میری جان؟ روز نے ہاں میں سر لایا۔ بلاج نے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے لے کر نیچے آیا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں نیچے اترے ایک اسپاٹ لائٹ ان دونوں پر پڑی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ نیچے اترتے ہوئے اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ہر کسی کی زبان پر ماشاء اللہ ہی تھا۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ بلاج اسے نیچے لایا اور لا کر اب اسے اماں بی کے پاس چھوڑا۔ اب یہاں پر بیٹھیں گی اماں بی کے ساتھ؟ بلاج نے اماں بی کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے آپ جاؤ۔ بلاج وہاں سے چلا گیا۔ حنین اور مانور کو بھی ایسے ہی اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اندر لایا گیا۔ حنین اور نور کو اکٹھے لایا گیا اور انہیں لا کر جھولے پر بٹھایا۔ نور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، ایسے جیسے کانچ کی گڑیا، اور حنین کی نظر اس پر سے ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی دل جمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ نور کو کہیں چھپا کے رکھ دے، بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس سب نے ہی ان کی جوڑی کی تعریف کی اور ماشاء اللہ کہا۔ اماں بی نے سمینہ بیگم سے کہا تم نے اپنے بچوں کی نظر اتاری اور صدقہ دیا کیونکہ کافی سالوں بعد ان کے گھر یہ خوشیاں آئی تھیں۔ جی اماں بی میں دے دیا، سب سے پہلے یہی کیا تھا۔ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر رسموں کا دور شروع ہوا اور نہ ختم ہونے والی رسمیں بھی شروع ہوئیں۔ انہیں مہندی لگائی گئی۔ ایک طرف روز جا کر بیٹھی۔ روز نے جب مہندی لگائی تو اماں بی نے اسے بھی مہندی لگائی تو کومل بیگم کو تھوڑا عجیب لگا کہ اماں کیا کر رہی ہیں، لیکن پھر انہوں نے سر جھٹکا، سوچا شاید اس کے ساتھ کوئی شرارت کر رہی ہوں گی یا اسے تنگ کر رہی ہوں گی۔ سمینہ بیگم نے بھی روز کو تھوڑی سی مہندی لگائی۔ ایسے پھر بلاج آیا اور ایک طرف بلاج بیٹھا، بلاج کے ساتھ روز بیٹھی، دوسری طرف نور بیٹھی اور نور ساتھ حنین بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں جوڑیوں کی مہندی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات لوگوں نے محسوس نہیں کی۔ سب نے سوچا کہ شاید ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سب جانتے تھے اور وہ مسکرا بھی رہے تھے۔ نورین بیگم اور گل بیگم بھی آئی تھیں، انہوں نے بھی آ کر انہیں مہندی لگائی، پھر بلاج کے سر پر تیل پھینکا جس پہ بلاج مسکرایا۔ بلاج کو انہوں نے خوب رنگ دیا تھا اور پوری ویڈیو بھی بن رہی تھی۔ حنین بالکل چپ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ تو بہت کچھ آ رہا تھا لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ کہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ خاموش تھا۔ پھر سب لڑکے بنگڑا ڈالنے لگے، روز کو بھی ڈانس کرنا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا نین میں بھی کروں؟ حنین بولا ہاں میری گڑیا، آپ کے نین کی شادی ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ بلاج نے گھور کر روز کو دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ بنگڑے ڈالنے کا کہہ رہی تھی۔ بلاج کی گھوری پر وہ چپ ہو گئی۔ فنکشن بہت اچھا ہوا۔ حنین نے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ جان ابھی چینج نہیں کرنا، میں نے ابھی آپ کو نہیں دیکھا، جس پہ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کا چینج نہ کرنے کا مطلب کہ حنین آج کی رات پھر اسے تنگ کرے گا۔ تو اس نے نفی میں سر لایا۔ جانے عزیز یہ غلطی مت کرنا، میرے آنے سے پہلے اگر چینج کیا تو سزا ملے گی۔ حنین نے اسے ڈرایا جو کام بھی کر گیا کیونکہ حنین کے غصے سے ڈرتی تھی۔ حنین نے اسے ڈرتا دیکھا تو دھیما سا مسکرایا، اسے پتہ تھا اگر وہ اسے ایسے ہی دھمکائے گا تو اس کی بات پر عمل کرے گی۔ روحی اور ماہر، کشمالہ، یسرا، ساگر، علیزہ، ان سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ علیزہ اور ماہر تو ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے یہ پہلی اور آخری شادی ہو، اس کے بعد انہوں نے کوئی شادی ہی نہیں دیکھنی۔ وہ ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔
اسما جار خان اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دوست ان سے چھیڑخانیاں کر رہے تھے۔ کومل بیگم نے بھی آج بہت ہی خوبصورت ساڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ اس میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسما جار خان زیادہ پاس سے اپنی نظر ہٹانا بھول جاتے تھے اور ان کے دوست اس بات پر انہیں چھیڑ رہے تھے، جس پر وہ مسکرا دیے۔ یا تمہاری بیوی ہے، بعد میں دیکھ لینا، رحمان صاحب نے کہا۔ ابرار صاحب بولے، کمرے میں جا کر دیکھ لینا آرام سکون سے، ابھی تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہو، ہمیں ٹائم دو۔ تو اسما جار خان زیادہ مسکرائے، تم لوگوں کو ہی تو ٹائم دے رہا ہوں، زیادہ بنو مت، اور خبردار میری خانزادی سائیں کے بارے میں کچھ کہا تم لوگ مجھے جانتے ہو۔ انہوں نے انہیں ڈانٹا تو وہ تینوں دوست خاموش ہو گئے۔ مانور جو صبح کی پارلر گئی ہوئی تھی اب اسے تھکن محسوس ہونے لگی تو اماں بھی نے اس کا تھکاوٹ زدہ چہرہ دیکھا اور کہا، بچوں جاؤ نور کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ روش نے منہ بنایا کہ اسے بھی کمرے میں بھیجیں تو اماں بھی مسکرائیں، ہاں روش کو بھی چھوڑو۔ تو روش خوشی خوشی اٹھی اور بلاج اس کی پھرتی دیکھ کر نفی میں سر لانے لگا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اماں بھی نے بلاج کو اپنے پاس بلایا، میرا بچہ خوش تو ہے؟ میں بہت خوش ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ بلاج نے انہیں گلے لگایا، ماں کا شکریہ میرا نہیں، اپنی ماں اور چچیوں کا بھی کرو۔ جس پر بلاج مسکرایا، ہاں مجھے پتہ ہے سب میرے ساتھ ہیں۔ تو اماں بھی نے سر لائے، لیکن ہاں حنین سے بچ کے رہنا، گور گور کے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے اسے وارن کیا، کیا کوئی بات نہیں، انہیں گھورنے دیں، ان کے گھورنے سے کیا ہوتا ہے، ہم دل والے تو دلہنیاں لے جائیں گے، بلاج نے فلمی انداز میں کہا۔ تو اماں بھی نے کہا، ہٹ شریر کہیں کا، جب دیکھو مستی سوچتی رہتی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اماں بھی نے اسے کہا، جو سچ بھی تھا۔ پیار نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی کام کے تھے۔ اس نے پھر سے شوخی ماری۔ اماں بھی مسکرائیں، چل جا کر کام کر، جب دیکھو میرے سر پر سوار رہتا ہے۔ اماں بھی نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا تو اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بیچارہ ویسے بھی میری جان چلی گئی، اب جا کے ذرا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ بلاج نے سر پر ہاتھ پھیرا، خبردار جو اس بچی کے کمرے میں گیا۔ اماں نے اسے وارن کیا، تو کیا میں تو ابھی جاؤں گا، بلاج نے ڈھائی سے کہا اور وہاں سے سیدھا سیڑھیاں اوپر چڑھتا ہوا روش کے کمرے میں گھس گیا۔ اماں بھی پیچھے ارے ارے کرتی ہی رہ گئی، اس نے ایک بھی نہ سنی اور جا کے روش کے کمرے میں دروازہ لاک کیا۔ روش میڈم ابھی چینج کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے بلاج نے آ کر اسے حصار میں لیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے مسز؟ جس پہ روش گڑبڑائی، وہ بلاج کی قربت سے کب کمانے لگی۔ میں چینج، اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ بلاج نے کہا، نہیں میری جان ابھی چینج نہیں کرنا، آج آپ کو بلاج احمد خان جی بھر کے دیکھے گا، اس کے بعد آپ چینج کریں گی۔ بلاج نے یہ کہا اور اس کے شولڈر پر اپنے لب رکھے۔ پھر اس نے فون نکالا، اپنی اور اس کی ڈھیر ساری سیلفیز لیں، ان میں سے ایک اس کی اور اپنی خوبصورت سی تصویر بلاج نے اپنے وال پیپر پر سیٹ کی اور روش کو دکھایا۔ روش کو مسکرائی تو بلاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اب ادھر آؤ میرے پاس۔ بلاج نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے منہ بسورا، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ یہ ہیوی ہے، مجھ سے کیری نہیں ہو رہا، اور اب میں اس کو اتار دوں؟ نہیں میری جان ابھی نہیں، ابھی مجھے جی بھر کے دیکھنے دو، بلاج نے اسے کہا اور دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا تو کافی دیر بعد اسے آزاد کیا۔ روش نے نظریں جھکا لیں، آپ کی یہ باتیں مجھے پاگل کرتی ہیں میری جان۔ اس نے اسے دوبارہ چھوا، پھر اس کے دل پر اپنے لب رکھے اور پھر روش کو گھما کر اس کی کمر اپنے سینے کے ساتھ لگائی، اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھے اور اس کے بال شولڈر سے ہٹائے اور وہاں اپنی ٹوڑی رکھی، آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ روش سامنے دیکھو۔ روش جو آنکھیں موندے کھڑی تھی بلاج کے بلانے پر نفی میں سر لایا، کچھ نہیں کرتا، سامنے دیکھو۔ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو آئینے میں ایک خوبصورت اور مکمل منظر تھا جس میں وہ دونوں کھڑے تھے اور ایک مکمل اور حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ روش نے دیکھا اور واؤ کیا کہا، کیسا لگ رہا ہے؟ بلاج نے پیار سے پوچھا۔ بہت پیارا، اس نے جواب دیا۔ دیکھا میری جان، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا جس میں وہ دونوں کھڑے تھے اور ایک مکمل اور حسین منظر پیش کرتا تھا۔ روش نے دیکھا اور واؤ کہا، کیسا لگ رہا ہے؟ بلاج نے پیار سے پوچھا۔ بہت پیارا، اس نے جواب دیا۔ دیکھا میری جان، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم ایک ساتھ کتنے پیارے لگتے ہیں۔ روش مسکرائی۔ کچھ دیر بعد روش نے پھر کہا، میں چینج کروں؟ روش کی سوئی پھر وہی اٹکی ہوئی تھی، میری پٹھانی میں خود کرواتا ہوں۔ بلاج نے اس کے بلاؤز کی ڈوری کھولی اور اس کے شولڈر سے سرکایا، وہاں پر اپنے لب رکھے اور اس کے لمس میں شدت تھی پر جس پر روش نے بلاج کو دھکا دیا اور بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ بلاج جو اس میں مگن ہو رہا تھا اس کی ایسے دھکا دے کر بھاگنے پر مسکرایا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بلاج بیچارہ پریشان ہی رہ گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ روش دروازہ کھولو، چینج نہ کرنا، میں خود کروں گا۔ اس نے اسے کہا، نہیں آپ گندے ہیں، میں خود کر لوں گی۔ روش نے کہا اور چینج کرنے لگی۔ چینج کر کے باہر نکلی تو بلاج نے گھور کر اسے دیکھا۔ بلاج نے اسے گھورا تو اس نے آگے سے ڈبل گھوری سے بلاج کو دیکھا تو بلاج حیران رہ گیا، وہ جو پہلے اسے ڈرتی تھی اب اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ بلاج کو اچھا لگا۔ بلاج نے اسے باؤں میں اٹھایا، کیا ہوا میری پٹھانی کو؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ مجھے تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ تو اور کسے تنگ کروں میری جان؟ آپ ہی کو تو میں نے تنگ کرنا ہے۔ بلاج کو دوبارہ پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ فوراً بولی، مجھے سونا ہے، میں تھک گئی ہوں میری جان، اپنی بیوی کو میں خود سلاؤں گا۔ بلاج نے یہ کہا اور روش کو لے کر بیڈ پر آیا۔ بلاج خود لیٹا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، چلو میری جان سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ حنین جب کمرے میں آیا تو اس کو نور کہیں نہ ملی۔ وہ جو تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف جا رہا تھا تو نور کو کپڑے چینج کرتے ہوئے دیکھا۔ حنین نے جا کر اس کا بازو پکڑا جسے وہ اپنے دوپٹے کی پنیں نکال رہی تھی، اس کے ہاتھ چھوٹ گئے جسے وہ حنین کے سینے سے آ لگی۔ حنین نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے، نہ میری جان چینج نہ کرنا۔ اور کیا کرنے لگی تھی؟
تو مانور اس اچانک افطار پر ڈر گئی اور عنین کو دیکھا اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ عنین نے اب اسے کوئی سزا نہ دے دے، اس کا یہ ڈر سچا تھا کیونکہ عنین واقعی اسے سزا دینے لگا تھا۔ منع کیا تھا نا میری جان کہ میرے بغیر کپڑے چینج نہ کرنا جب تک میں جی بھر کر دیکھ نہ لوں۔ اس گستاخی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جس پہ نور ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی چینج نہیں سیکھ کر بس دوپٹہ اتاری تھی۔ عنین نے دہرایا تو اس نے اشارے لایا۔ میں نے منع کیا تھا تو نہیں اتارنا چاہیے تھا، میں خود اتارتا آ کے، عنین نے کہا تو ڈر کے مارے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اتنا بولی تو حسین عنین نے کہا کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں میرا کتنا دل تھا اسے ایسے دیکھنے کا؟ عنین نے کہا تو وہ بولی سوری خان۔ عنین مسکرایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری جان آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ کر مانور کے سانس میں سانس آئی، وہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ عنین نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے اپنے ساتھ لگایا، اپنے اظہار میں لیا۔ میری جان ماشاء اللہ آج بہت حسین لگ رہی تھی، مجھے تھوڑی دیر خود کو دیکھ لینے دو۔ عنین نے اسے پیچھے کیا اور اسے جی بھر کر دیکھا، پھر اسے بٹھا کر اس کی پن نکالی، اس کا دوپٹہ اتارا، پھر اس کے شولڈر پر اپنے لب رکھے، وہاں پہ پھر ہلکا سا بائٹ کیا تو نور کی جان ہوا ہوئی، وہ کانپنے لگی۔ عنین کے جان یہ کیا، یہ تو صرف اتنا سا لمس اور آپ کا کانپنے لگی۔ اور کل کیا ہوگا؟ کل تیار ہو کر آنا، کل میں نے تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کل تو ہر حد پار ہوگی، کل تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بیچ میں، یہ بات یاد رکھنا، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ عنین نے یہ کہا اور دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ اس بار وہ جا اپنا لمس چھوڑنے لگا تو مانور کی جان نکلنے لگی۔ جان کل میرے سامنے یہ سب نہیں چلے گا، عنین نے اسے کہا اور دوبارہ سے اس کی گردن پر ہلکا سا بائٹ کیا۔ اس نے ایسے بائٹ کیا کہ نشان نہ پڑے۔ اسے پتہ تھا پارلر والی کل اگر اسے تیار کریں تو اس سے پوچھیں گے اور اس کی جان کیا جواب دے گی، اس لیے اس نے ہلکا سا بائٹ کیا تو نور نے اسے سکاری لی۔ عنین نے وہاں پر لب رکھے، پھر اس کا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا اور اس کے بال کھولنے لگا۔ اس کے بال کھول کر عنین نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جہاں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ عنین نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اور لبوں سے ٹریس کرتا ہوا اوپر تک آیا، دوبارہ سے گردن پر اپنے لب رکھے۔ اس نے نور کا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور پیچھے سے اس کی ڈوری کھول دی۔ ڈوری کھول کے اس نے اس کے شولڈر پر اپنے لب رکھے اور اس کی کرتی کو اس کے شولڈر سے سرکا دیا۔ وہ مانور نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کرتی کو پکڑا تو عنین نے انکارا برا کہ وہ چھوڑ دے، وہ اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے تو نور بول پڑی عنین پلیز میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونے دے۔ جان آج تو یہ بہانہ چل رہا ہے، کل یہ بہانہ نہیں چلے گا، اور جتنا سونا ہے سو لو۔ عنین نے ان کو بھی اس پر ترس آیا، اسے پتا تھا وہ صبح کی گئی ہوئی تھی اور ابھی لوٹ کر آئی تھی، نیچے اتنی رسمیں وغیرہ بھی ہوئی تو وہ تھک گئی تھی۔ عنین نے اسے زیادہ تنگ نہیں کیا، اس کی کمر پر لب رکھ کر اسے چھوڑ دیا تو نور جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ عنین نے اس کی تیزی پر مسکرایا، وہ اپنے کپڑے بھی نہ لے کر گئی۔ عنین نے اس کے کپڑے نکالے اور دروازے کے ساتھ لٹکا دیے۔ ماں چینج کر لو، میں بھی ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ عنین نے یہ کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نور جلدی سے چینج کر کے آئی اور آگے بیڈ پر لیٹ گئی، اسے پتا تھا عنین آتا ہی ہوگا، وہی ہوا۔ عنین تھوڑی دیر میں آیا تو نور سوتی بنی۔ عنین مسکرایا، اس کی جان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عنین اسے جانتا ہے کہ وہ ایسے نہیں سو سکتی۔ عنین آیا اور اسے اپنے اثار میں لیا اور اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں پر رکھی۔ اب میری جان سو جائے تو مانور مسکرائی اور اس کے سینے پر اثار رکھ کر سو گئی۔ اسفندیار خانزادہ نے کمرے میں آتی کومل بیگم کو اپنے اثار میں لیا اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ میری جان آج تو بہت حسین لگ رہی تھی، جس پر کومل بیگم مسکرائی۔ انہوں نے کومل بیگم کا چہرہ اپنی طرف کیا اور ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ خانزادی سائیں بہت حسین ہیں آپ، پھر جا بجا ان پر لمس چھوڑنے لگے۔ انہوں نے کومل بیگم کی ساڑی کا پلو ان کے شولڈر سے ہٹایا اور اسے نیچے گرا دیا۔ اسفندیار خانزادہ ان میں گم ہوتے چلے گئے۔ وہ ساری رات انہوں نے کومل بیگم پر اپنی شدتیں لوٹائیں۔ اگلا دن بہت ہی مصروف سا تھا، ہر کوئی اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ مانور اور روش ابھی تک سوئی ہوئی تھی، بلاج اور عنین پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے اور کاموں میں لگ چکے تھے۔ کومل بیگم آئی اور نور کو جگایا، اس نے موندی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا، ان کے گلے لگی تو کومل بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نور بھی رو دی، نہ میرے بچے روتے نہیں، انہوں نے پیار سے کہا ماں مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اس نے روتے ہوئے کہا بچے یہ تو دنیا کا دستور ہے، بیٹی چاہے ایک ہو یا 10 انہیں جانا ہی پڑتا ہے بیٹا، وہ آپ سے آپ کا گھر ہے، آپ نے اسے اپنا گھر سمجھ کر سنوارنا ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، عنین جو بولے وہ کرنا ہے بیٹا، وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کا مجازی خدا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کے اتنے حقوق ہوتے ہیں، اور ہاں کوشش کیجیے کہ اسے خوش رکھیں۔ اس بچے نے ہمارے لیے بہت کچھ فیس کیا، اب ہماری باری ہے کاموں سے خوش رکھیں، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس کی خوشی آپ ہیں، تو اگر آپ اسے خوش رکھ سکیں گی تو یہ آپ کی ماں پر آپ کا احسان ہوگا۔ کومل بیگم نے اسے سمجھایا۔ ماما آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ بچہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے ہمیں تب سنبھالا جب آپ کے پاپا نہیں تھے، ماہر نہیں تھا، تب ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تب اس نے ہمیں سنبھالا، اس نے ہماری روش کو، ہماری گڑیا کو سنبھالا، اس نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ بچے اس کی زندگی میں آپ ہی وہ واحد خوشی ہیں جس کے لیے وہ خوش ہوتا ہے، آپ اور روش سے زیادہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتا۔ بچے تو آپ کو فرض بنتا ہے آپ اسے خوش رکھیں۔ نور نے نم آنکھوں سے سارے لایا، وہ بھی جانتی تھی وہ بھی تو اسے اتنا ہی پیار کرتی تھی، بس اس کی
شدتوں سے ڈرتی تھی، اسے ذرا سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کومل بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو انہوں نے کہا، ماما میں پاپا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بچے، حنین آپ کو یہیں واپس لے کر آئے گا، بے فکر ہے۔ تو وہ مسکرائی، اسی لیے تو وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی، خود سے پہلے اس کا سوچتا تھا۔ چلیں آپ اٹھیں، میں روز کو دے کر آتی ہوں، آپ نے پارلر بھی جانا ہے۔ تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کومل بیگم روز کے کمرے میں آئی تو وہ بھی سوئی ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے جگایا تو اس نے ان کی گود میں سا رکھا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ اچھا اٹھ جاؤ، ابو کے ساتھ پارلر نہیں جانا؟ تو وہ جھٹ سے اٹھی، اسے تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے اپنی ابو کے ساتھ پارلر جانا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی تو کومل بیگم مسکرائی، آرام سے گر جاؤ گی؟ نہیں گرتی ماما، وہ بولی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ کومل بیگم مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب ان کا رخ روئی اور ماہر کے کمرے کی طرف تھا۔ انہوں نے انہیں بھی جگایا۔ صبح کا ٹائم تھا۔ مہتاب صاحب اپنی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے فائل ریڈی کر رہے تھے کہ ہادی وہاں آیا اور آ کر ان سے مخاطب ہوا۔ ماموں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں ہادی بیٹا، وہ بیٹھو، انہوں نے اسے بیٹھنے کہا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا۔ کیا بات کرنی ہے ماموں؟ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ بچہ تمہیں پتہ ہے تم اور کیزل دو ہی تو میری لائف میں بندے ہیں جنہیں میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو میں خوش نہ رکھ سکا تو میرا کیا فائدہ؟ ماموں آپ ایسے تو نہ کہیں، میں بس آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ہادی نے کہا، مانگو بیٹا۔ ماموں وعدہ کریں کہ مجھے وہ دیں گے، پرومس میرا بچہ، جو میرا بچہ مانگے گا اسے وہ ملے گا۔ ماموں میں کیزل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہ کہا تو اسٹڈی روم میں خاموشی چھا گئی۔ مہتاب صاحب کافی گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ جب بولے تو ان کے لہجے میں کوئی سرد پن نہیں تھا، ویسے ہی اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ بیٹا مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ کیزل کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ ماموں پلیز، میں نے آپ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے، پلیز مجھے دے دیں، میں آپ کی کیزل سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے میں خوش رکھوں گا۔ ہادی نے کہا، پھر بیٹا آپ نے ہمیں پہلے کبھی یہ بات نہیں بتائی؟ مہتاب صاحب نے پوچھا۔ ماموں پہلے مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا، میں سمجھتا تھا میں صرف اس کو ایز اے کزن، ایز اے فرینڈ لیتا ہوں، لیکن نہیں ماموں، اس کی انگیجمنٹ کے بعد سے وہ مجھ سے تھوڑی دور ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، پلیز ماموں۔ اس نے اپنی فیلنگز اس کو بتائیں۔ پر بیٹا ہم نے اس کی انگیجمنٹ کر دیا، ویسے انکار کرنا۔ مام پلیز آپ انکل سے بات کریں نا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، پلیز آپ میری خوشی دیکھیں نا۔ پر بیٹا کیزل کی خوشی تو بلاج میں۔ نہیں پلیز، میں کیزل کو منا لوں گا، ماموں پلیز آپ میرا ساتھ دیں۔ ہادی منتوں پر اتر آیا تھا۔ بیٹا ٹھیک ہے، اگر کیزل مان جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ہادی خوش ہوا، اور مہتاب صاحب بھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی چاہتے تھے کیزل ہمیشہ ان کے پاس ہی رہے۔ اگر وہ ہادی سے شادی کرے گی تو وہ اسی گھر میں ہی رہے گی۔ یہ ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت اور ایک ایسی لالچ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تو اولاد تھی، ان کی ایک ہی کل کائنات تھی جسے وہ ہمیشہ، اگر اس کی شادی ہادی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ اس لیے انہوں نے ہادی کو اجازت دی کہ وہ کیزل سے بات کرے، اگر کیزل مان جائے تو وہ بھی مان جائیں گے۔ اور ہادی تو پہلے ہی کیزل سے بات کر چکا تھا، وہ بلاج والے سین سے واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ روش بلاج کا ایکشن ہادی کو روش کے ساتھ دیکھ کر جو ہوتا تھا وہ ہادی کو اب سمجھ آیا تھا۔ ہادی باہر نکلا تو کیزل آگے پہلے سے کھڑی تھی۔ کیزل نم آنکھوں سے مسکرائی تو ہادی تیز قدموں سے اس تک پہنچا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب رونا بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، میں نے ماموں سے بات کر لیا، بہت جلد آپ میری ہوں گی، بات کر لی، بہت جلد آپ میری ہوں گی، پھر میں آپ کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤں گا جہاں پر صرف میں اور آپ ہوں گے۔ اس نے یہ کہا تو کیزل مسکرائی، بڑی عزت سے بلایا جا رہا ہے ہادی کہ آپ کے بلانے پر، کیزل نے کہا تو ہادی مسکرایا۔ اچھا تو کیا کہتی ہو، ویسے ہی بلاؤں؟ تو کیزل نے اسے مکہ مارا۔ ہادی کھل کر مسکرایا۔ مہتاب صاحب جو کمرے سے باہر نکل رہے تھے، کیزل اور ہادی کی کھلکھلاہٹ سن کر وہ مسکرائے۔ اب انہیں اپنے دوست سے بات کرنی تھی، وہ اسفندیار خانزادہ سے بات کریں گے اور اسفندیار خانزادہ آگے کوئی حل بتائیں گے۔ مانور، روش اور روئی پارلر جا چکی تھی، ساتھ میں علیزے، پچمالا اور یسرا بھی تھی۔ روئی تو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ ہائی، روئی اور روش نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بالکل ایسے لگ رہا تھا ایک دوسرے کا آئینہ ہو۔ روئی بہت خوش تھی پر وہ اداس بھی تھی کہ اس کی بہن اتنے تھوڑے عرصے تک کے لیے اس کے پاس ہے اور پھر وہ چلی گئی، لیکن اسے کیا معلوم حنین واپس سے اسے اسی گھر میں لانے والا تھا۔ سب احمد والا آ چکے تھے اور وہیں سے بارات لے کر جانے والے تھے۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے اور اماں بھی کے قدم زمین پر نہیں تھے۔ آج ان کی نوازی ان کے گھر آنے والی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے۔ کومل بیگم بھی آج بہت حسین لگ رہی تھی، وہ تیار ہو چکی تھی اور انہیں نگاری پارلر والی آئی تھی تیار کرنے کے لیے، کیونکہ اسفندیار خانزادہ کی ضد تھی کہ ان کی بیوی بھی بن ٹھن کر رہے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسفندیار خانزادہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے ان تک آئے، انہیں اپنے سار میں لیا اور ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری خانزادی بہت حسین لگ رہی ہے، اس عمر میں بھی آپ کو یہ سب سوچتا ہے، کبھی تو کچھ خیال کریں خانزادہ سائیں، جوان بچیاں ہیں، بچہ جوان ہے۔ کومل بیگم نے انہیں ہوش دلایا کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ابھی تو ہم اپنے نئے آنے والے بچے کا بھی استقبال کریں گے۔ اسفندیار خانزادہ نے نیا شش چھوڑا۔ اب یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، کومل بیگم نے سوچا۔
وہ مذاق کر رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے بچہ چاہیے۔ اسفندیار خانزادہ نے کہا تو قوم بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ مطلب اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم بیگم کو یقین نہ آیا۔ ہاں بیگم، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک اور بچہ ہو جس کا میں بچپن جی سکوں، جس کے ساتھ میں وہ سب کچھ کروں جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اور اسفندیار خانزادہ کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ رونے لگے۔ کومل بیگم انہیں دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمارے بچے تو ہیں، لیکن مجھے ان کا بچپن جینا ہے، مجھے وہ لمحے وہ احساس کرنا ہے کہ جب چھوٹے بچے کا احساس ہوتا ہے، جب چھوٹا بچہ پہلی بار بولتا ہے، چلتا ہے۔ میں تو اپنی نور کے ساتھ ہی کچھ وقت گزار سکا۔ نہ میں نے اپنی روش کو دیکھا اور نہ اپنی روئی، نہ میں نے اپنے ماہر کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ وقت جینا ہے۔ کومل بیگم حیران پریشان دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، اب ہماری عمر اپنے بچوں کے بچے کھلانے کی ہے۔ وہ ابھی باتیں کر رہی تھی کہ ماہر نہ کرتا وہ اندر آیا۔ ماما، وہ آ کر اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ اسفندیار خانزادہ کو جی بھر کے اس پر غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ ان کی پرائیویٹ مومنٹس میں آ کر اپنی ٹانگ ضرور اڑاتا تھا۔ ماما صاحب تیار ہو گئے ہیں اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے اپنی ماں کی تعریف کی۔ بچے آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ماما صاحب ریڈی ہو گئے ہیں؟ چلیں ہاں بچہ چلو، میں نیچے چلتی ہوں۔ کومل بیگم نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا، بچیاں آ گئی؟ اسفندیار خانزادہ نے پوچھا۔ جی پاپا، میں نے لے کر آیا ہوں۔ تو اسفندیار خانزادہ سارے لاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب وہ ہلکا ہلکا چلنا شروع ہو گئے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ چلیں، اس لیے انہوں نے اپنے پاس اسٹک رکھی ہوئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ اپنی اسٹک سے چلنا شروع کر رہے تھے۔ اسفندیار خانزادہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اپنی بچیوں کے کمرے میں آئے جہاں پر وہ سب بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ہی اندر انٹر ہوئے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کی بچیاں، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی وقت نہ گزارا اور آج وہ پرائی ہونے والی تھی۔ اسفندیار خانزادہ اندر آئے تو نور نے انہیں دیکھا اور ان کے گلے لگی۔ پاپا، اس سے روتے ہوئے انہیں پکارا۔ پاپا کی جان، پاپا کی گڑیا، روتے نہیں، آپ تو پاپا کی بہادر بچی ہیں۔ جس پہ نور نے سر لایا۔ روش نے منہ بنایا۔ پاپا، زیادہ بہادر میں ہوں۔ جب روش نے یہ کہا تو اسفندیار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میرا بچہ، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سب سے زیادہ دکھ ان کی اس بچی نے دیکھے تھے۔ انہوں نے زور سے گلے لگایا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ کہ میری نظر ہی نہ لگ جائے میری بچیوں کو۔ انہوں نے جیب سے پیسے نکالے، اپنی بچیوں کے سر پر وار کر پاس کھڑی ملازمہ کو دیے۔ غریبوں میں بانٹ دینا اور وہاں جا کر بولو کہ صدقے کے بکرے ابھی تک آتے ہیں کہ نہیں۔ جس پر ملازمہ سارے لاتی باہر نکل گئی۔ اسفندیار خانزادہ ہر کام سے پہلے صدقہ کرنا نہیں بھولتے تھے۔ انہیں زندگی نے اتنی بڑی چوٹ دی تھی کہ اس کے بعد وہ ڈر گئے تھے۔ اسفندیار خانزادہ بچیوں سے مل کر نیچے ہال میں آئے تو اتنے میں بارات آنے کا شور اٹھا۔ ڈول ڈمکے کے ساتھ بارات آئی۔ حنین، بلاج، وقار صاحب، بلال، سرمد سب اندر داخل ہوئے تو پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ کومل بیگم بھی راستے میں کھڑی تھی۔ انہوں نے حنین کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں پھپھو۔ حنین نے شیروانی پہنی تھی اور ریڈ کلر کا کلا پہنا تھا۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ پٹھان اپنی پٹھانی کو لینے آیا۔ اور بلاج احمد خان، اس کی تو چھب بھی نرالی تھی۔ اس نے آف وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اوپر ہی بلیک مردانہ شال اوڑھی تھی۔ وہ بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتی لڑکیاں آہیں بھر رہی تھیں، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ اس کی نظر تو اپنی پٹھانی کو ڈھونڈ رہی تھی جو پتہ نہیں کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ اس نے آج صبح سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ کام میں اتنا بزی ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے فارم ہاؤس بھی تو گیا تھا۔ ہیلو، کام تمام کر کے ہی تو لوٹا تھا۔ ان سب کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور حنین بے چینی سے اپنی دلہن کا انتظار کرنے لگا جو آج ریڈ لہنگے میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ ریڈ گولڈن اور گرین کنٹراسٹ کا اس کا لہنگا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی مہنگا، جو حنین کو پسند تھا۔ حنین اپنی دلہن کو ریڈ جوڑے میں دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے کنٹراسٹ کے کپڑے سے روئی اور روش، یسرا کشمالا، ان سب نے کنٹراسٹ کیا ہوا تھا، لیکن روئی اور روش کے بالکل سیم ڈریسز تھے اور ان کے ڈریسز بھی اسکن گرین اور ریڈ گرین ڈریسز میں تھے، بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ روش نے ماتھے پر بندیاں لگائی ہوئی تھی اور کانوں میں اس نے سہارے والے جھمکے پہنے ہوئے تھے جیسے پیچھے بالوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور اس نے آج اپنے بالوں کا مسی سے جوڑا بنایا تھا۔ اس کے بال ماشاءاللہ بہت لمبے تھے اور جوڑے میں بھی اس کے اتنے بڑے بال نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا تھا۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ بلاج کی نظریں بار بار اسے ڈھونڈ رہی تھی جو کہ پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ دلہن کو لانے کا شور اٹھا اور جب وہ آئی تو پھر بلاج پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس کی پٹھانی اتنی حسین لگ رہی تھی اور یہی حال حنین کا تھا۔ حنین تو بس نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور مانور وہ تو نظریں نیچے کیے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے ماہر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ایک طرف اسفندیار خانزادہ تھے اور دوسری طرف ماہر، اس کے پیچھے پیچھے روئی، کومل بیگم اور روش تھے۔ اس نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے تھے اور وہ اسے ساتھ لا رہے تھے۔ اسفندیار خانزادہ کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے تھے۔ اسے اسٹیج پر لا کر کھڑا کیا تو حنین اٹھا اور اس نے اپنی جان کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ کیسے روش کو شیطانی سوجی اور اس نے اپنا ہاتھ حنین کے ہاتھ پر رکھا
تو حنین مسکرایا اور اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری گڑیا میری جان۔ تو روش مسکرائی اور ہاتھ آگے کیا۔ حنین نے اسے دیکھا کہ کیا، تو روش بولی ابو کا ہاتھ تب دوں گی جب مجھے پیسے ملیں گے۔ پیسے کس خوشی میں؟ حنین نے پوچھا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ ہاں، سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اتنی پیاری لگی کہ بلاج کا دل کیا اسے کہیں چھپا کر رکھے، میری جان کو نظر ہی نہ لگ جائے۔ اماں بھی مسکرائیں اور باقی سب افراد مسکرا دیے۔ تو حنین نے کہا میری جان میرا سب کچھ میری گڑیا کا ہے، میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ تو روش بولی مجھے ڈھیر ساری چاکلیٹس چاہیے۔ سب مسکرانے لگے تو روئی آگے آئی۔ گدی چاکلیٹس نہیں چاہیے، پیسے چاہیے۔ نہیں مجھے صرف چاکلیٹس چاہیے۔ اسے کہاں پیسوں کی لالچ تھی، اسے بس کھانے کی چیز چاہیے تھی۔ بلاج مسکرایا، اس کی پٹھانی نرالی تھی، اسے پیسوں سے زیادہ کھانے کی چیزوں کی پڑی رہتی تھی۔ حنین نے اس کے لیے جو گولڈ کے بریسلٹ لیے تھے اس نے نکال کر وہ پہنائے اور پھر اس نے روش اور روئی کو کچھ پیپرز دیے۔ یہ کیا ہے؟ جس پر حنین مسکرائی۔ یہ تم لوگوں کے لیے، دیکھو۔ جس پر دونوں نے دیکھا تو ان دونوں کے نام پر ایک ایک فلیٹ تھا۔ یہ کیا؟ یہ ہمارے لیے ہے؟ روئی نے بے یقینی سے پوچھا۔ تو حنین نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گڑیا کو کوئی ایسی چیز دوں جو ساری زندگی اس کے کام آ سکے، تو اس لیے میں نے آپ دونوں کے لیے یہ فلیٹ لیے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اسلام آباد جا کر ان میں رہ سکتی ہیں۔ جس پہ روئی خوش ہوگی، اسے تو ویسے بھی اسلام آباد بہت پسند ہے۔ تھینک یو بھائی، اس نے شکریہ ادا کیا، جس پر حنین نے اسے اپنے اظہار میں لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری گڑیا میری بچی، اس نے اسے بھی ویسے ہی پکارا جیسے روش کو پکارتا تھا۔ روئی نے روش کو زبان دکھائی تو روش جیلس ہوگی۔ صرف میں آپ کی گڑیا ہوں، میں آپ کی بچی ہوں۔ تو سب مسکرا دی اس کی جیلسی پر۔ ہاں میری گڑیا میری بچی، آپ دونوں ہیں، اب دونوں ہی میری گڑیا ہیں، میری بچیاں ہوں۔ تو روش نے کہا نہیں صرف میں نہیں، نو میری گڑیا صرف روش میری بچی ہے، میری گڑیا ہے۔ تو سب بھی مسکرا دیے۔ روش نے روئی کو زبان دکھائی۔ بلاج کا دل کیا اس کی یہ زبان ہی پکڑ لے جو اتنی چلتی ہے۔ پھر حنین نے ہاتھ آگے کیا اور مانور کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اسفنجر خزانہ نے اس کے ہاتھ پر مانور کا ہاتھ رکھا جو کہ ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ حنین نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوطی سے پکڑا اور اسے اوپر اسٹیج پر لایا، پھر اسے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر جاتا ہوا اسٹیج پر بٹھا دیا۔ مختلف رسمیں ہوئی۔ حنین برابر ہی اپنی جان کو دیکھ رہا تھا جو شرمائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ حنین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اس کی اتنا ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حنین مسکرایا، اس کے کان کے پاس اپنا منہ کیا اور سرگوشی کی، جان آج آپ تیار ہو کر تو آئی ہیں، آج تو آپ میری شدتیں برداشت کریں گی نا؟ حنین نے کہا تو مانور کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا حنین سے، وہ کہاں اس کی شدتیں برداشت کر سکتی تھی۔ روش ایک طرف حنین کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے وہاں سے اٹھی تو کوئی پکڑ نہ لے، اور وہ ایسا ہی تھا۔ بلاج سے بچ کر وہ وہاں بیٹھی تھی۔ اسے پتہ تھا بلاج کہیں بھی حنین کے پاس سے اسے نہیں لے کر جائے گا۔ جس پہ بلاج کو تو آ رہا تھا، مہتاب صاحب کیزل کے ساتھ آ چکے تھے، ہادی بھی آج ان کے ساتھ ہی تھا، رحمان ملک اور ریحان بھی آئے ہوئے تھے۔ روش نے جب دیکھا کہ بلاج مصروف ہے تو چپکے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور روئی حنین کے ساتھ بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ رحمان ملک جو اندر انٹر ہوئے تھے، روئی اپنے بابا کو دیکھ کر خوشی، اور جیسے ہی رحمان ملک اسٹیج پر آئے وہ ان سے لپٹ گئی۔ بابا میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت یاد کیا، ماشاءاللہ آج تو میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اور ریحان ملک وہ تو بس اسے دیکھ ہی رہا تھا، اس کی خوبصورتی پر واقعی مار مٹا تھا۔ آپ روئی بہت ہی حسین لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس کی وہ قاتلانہ بال جو اس نے کھول رکھے تھے، اس کے بال بہت ہی خوبصورت تھے، اتنے لمبے نہیں تھے پر بہت خوبصورت تھے، اس پر وہ کھلے بال بہت زیادہ جچتے تھے۔ ریحان تو بس جہاں روئی جاتی اس کی نظریں ادھر ہی جاتی۔ روئی اس کی نظروں سے تنگ آ چکی تھی، وہ سمجھی جیسے روش سمجھ رہا ہے۔ اس نے ابھی تک روش اور روئی کو اکٹھے نہیں دیکھا کیونکہ روش میڈم اب چھپ کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بلاج سے بچنا چاہتی تھی، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ریحان جو کب سے روش سے بات کرنا چاہتا تھا، مطلب کہ روئی سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ جہاں روئی جا رہی تھی وہاں وہ دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی روئی کہیں غائب ہو گئی تو اس نے آگے پیچھے دیکھا، اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ایک طرف اسے بیٹھی ہوئی نظر آئی تو ریحان اس کی طرف گیا۔ روش جو بلاج سے چھپ کر ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ریحان کے آنے پر بکھلا گیا۔ اسے یاد آیا کہ بلاج نے تو اس سے ملنے سے اور اس کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا تھا، وہ تو کسی کے پاس اسے نہیں بیٹھنے دیتا، اور یہ ریحان یہاں کیا کر رہا تھا؟ ریحان اس کے پاس گیا اور اسے بولا السلام علیکم، جس پر روش نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کے جواب کے بعد وہ پھر بولا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جس پہ روش نے آگے پیچھے دیکھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس نے پھر سے کہا۔ روش جو بلاج کو دیکھ رہا تھا کہیں وہ نہ آ جائے، لیکن ریحان سمجھا کہ شاید وہ آگے پیچھے اس لیے دیکھ رہی ہے کہ شاید ریحان کسی اور سے کہہ رہا ہے۔ ریحان نے اسے کہا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے باتیں کرنے لگا۔ روش آگے پیچھے برابر دیکھ رہی تھی، اسے ڈر تھا بلاج نہ آ جائے، اور بلاج سرخ آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور جو کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، آخر وہ اسے ملی بھی تو کس کے ساتھ؟ اس کے رقیب کے ساتھ، اور یہ بات بلاج احمد خان کو ذرا بھی گوارا نہ تھی۔
बलाज का गुस्से से बुरा हाल था। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ रेहान के पीछे जाकर खड़ा हुआ। रोश ने जब उसे देखा तो उसने थूक निकला। उसे डर लग रहा था कि वो अब उसे नहीं छोड़ेगा, और वही हुआ। बलाज सुर्ख आंखों से रोश को घूर रहा था। रोश कांपना शुरू हो गई। उसे अब सही मानों में अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। रेहान जो उसे कह रहा था कि कल हमारी एंगेजमेंट, आप खुश तो है ना? और हाँ सॉरी, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था कुछ बिजनेस ट्रिप से, और डैड भी अमेरिका चले गए थे। इसके बाद से बिल्कुल ही बिजी हो गया था, इसलिए मुझे सब संभालना पड़ा। मैं आपको टाइम नहीं दे सका, आपको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी बिजनेस ट्रिप्स कम करके अभी से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँ। रेहान नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। उसकी आखिरी बात पे बलाज का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और सुर्ख अंगार आंखों से रोश की तरफ देखा। रोश को लगा कि बस वो अभी इसकी ही जान ले लेगा, और रेहान तो अपनी ही कहे जा रहा था। और रेहान, कल हमारी एंगेजमेंट होगी, इसके बाद हम बाहर चली गए, मैं तो आपसे अकेले में मिला भी नहीं। उससे आगे बलाज की बात होगी। बलाज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा। बलाज को इतने गुस्से में देखा रेहान ने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारी भाभी से बात कर रहा था। रेहान ने कहा। तो बलाज का दिल किया वो इसका मुंह तोड़ दे। उसने रेहान को गुस्से से देखते हुए कहा, वो मेरी भाभी नहीं है। बलाज का गुस्सा ऊद कर आया। भाभी नहीं है, पर हो जाएगी, कल हमारी एंगेजमेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डैड से कहूँ एंगेजमेंट के बजाय सीधा निकाह ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक शरई रिश्ता बन जाएगा। फिर तो मैं रोश को लेकर बाहर भी जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, ताकि ये मुझे जाने में ऐसे जानूँ। रेहान बलाज के चेहरे की एक्सप्रेशन देखे बगैर बोले जा रहा था। बलाज ने उसके कंधे पर जो हाथ रखा हुआ था इस पर अपना दबाव बढ़ाया तो रेहान को अजीब सा महसूस हुआ। उसने अजीब नज़रों से बलाज को देखा कि बलाज को हुआ क्या, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर बलाज का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसने रेहान को छोड़कर रोश की तरफ देखा और उसे बोला कि यहाँ से जाओ। रोश कहाँ उठने वाली थी, उसका तो पूरा जिस्म कांप रहा था, क्योंकि बलाज दहाड़ा था। उसकी दाढ़ सुनकर रोश की हिम्मत ना हुई कि वो वहाँ से उठकर कहीं जा सके। बलाज ने तब देखा वो नहीं उठ रही, तो उसने रेहान को वहीं छोड़ा और एक जस्ट में रोश का बाजू पकड़ा, उसे घसीटता हुआ अपने साथ अंदर ले गया। रेहान तो पीछे हक्का बक्का रह गया। उसे समझ न आया वो हमेशा ही जब रोश से वो हमेशा ही वहाँ से ले जाता है जहाँ पर रेहान होता है। और रेहान ने इस बारे में हुनैन से बात करने का सोचा। वो इन्हें दूर तक देखता रहा। बलाज रोश को लेकर माहिर के कमरे में आया और दाढ़ से दरवाज़ा बंद किया। रोश को दरवाजे के साथ पिन किया और गुस्से में बोला, वो क्या कह रहा था और तुम उसके पास बैठी क्या सुन रही थी? वो इतने गुस्से से दहाड़ा कि रोश की आंखें नम हो गई। वो हिचकियाँ लेने लगी। उसे ऐसे हिचकियों से रोता हुआ देखकर बलाज ने अपने सर पर हाथ फेरा। हमने गुस्से को कम करने की कोशिश की। रोश कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं गुस्सा नहीं कर रहा। जिस पे रोश ने नफ़ी में सर लाया। बलाज को याद आया रोश तो इसे चुपती पी रही थी और बीच में ये रेहान आ गया। रेहान से बाद में निपटने का सोचता, उसे अपनी जान से निपटने का सोचा। हाँ तो मेरी जान मुझसे छुप रही थी। बलाज ने रोश को हल्का फुल्का करना चाहा, तो वो नहीं चाहता था कि जो वो इससे अब इतनी फ्रेंडली बात करती है अब दोबारा से ही डरना शुरू हो जाए। इसलिए बलाज ने बात ही बदल दी और रेहान से तो वो खुद निपट लेगा। रोश तो बलाज से छुप कर बैठी हुई थी, इसमें इसकी गलती तो नहीं। रेहान खुद इसके पास आ गया था। बलाज का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। रोश ने उसे ऐसे नॉर्मल देख के सुख का सांस लिया, लेकिन उसे अभी भी डर था। बलाज ने प्यार से कहा, मेरी पठानी तो मुझसे छुप कर बैठी हुई थी, ये क्या बात हुई? मेरी पठानी मुझसे छुपती फिरती है। बलाज ने उसकी चालाकी पर उसे डपटा तो वो मुँह बसूर कर रह गई। उसे पता चल गया वो इसे चुप रही है। फिर रोश ने उसे जवाब नहीं दिया। मैं छुपी तो नहीं, मैं तो वहाँ। अच्छा वैसे बैठ के क्या कर रही थी मुझे ये बताओ। और हाँ ये मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रही? उधर देखो मेरी तरफ। तो उसने उसकी तरफ देखा। जब उसने बलाज की तरफ देखा तो बलाज ने पहली बार उसकी आंखों में काजल की दाग देखी। बलाज को लगा जो कुछ है इन आंखों में ही है। ऐसा लगता है सारी दुनिया इन आंखों में आ बसती है। बलाज ने उसकी आंखों पर लब रखे तो वो मुनमुनाई, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। बलाज मुस्कुराया। आज उसने लाइट पिंक कलर का लिप ग्लोज भी लगाया था। बलाज ने अंगूठे से उसका लिप ग्लोज रब किया तो वो मुनमुनाई, इलाज ना करें, मैंने इतने शौक से लगवाया था, देखें लाइट कलर लगवाया, लाइट हो या कोई भी कलर मेरी जान, लेकिन आपके रबों पर सिर्फ सुर्खी मेरे नाम की ही अच्छी लगती है। बलाज ने ये कहा और उसके लब अपनी दस्तरस में ले लिए। बलाज उससे बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका था और वो चाहता था रोज भी हल्की फुल्की हो जाए। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता। फिर रोज ने उसकी तरफ देखकर कहा, राज आप गुस्सा तो नहीं है? बलाज ने उसे अपने सीने में भेजा। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, वैसे ही मुझे गुस्सा आ जाता है तो इसलिए आप बेचारी की शामत आ जाती है। बलाज ने उसके लबों पर अपनी शिद्दत लुटाई। रोज शर्म के मारे नजरें ही ना उठा पाई। बलाज ने उसे फिर से अपने सीने से लगाया। आज मेरी जान बहुत प्यारी लग रही हो, और हाँ कोशिश करना ज़्यादा मत घूमना, बस एक तरफ बैठ जाना। और हाँ ये सर पर दुपट्टा लो। उसने सर पर दुपट्टा रखा तो वो फिर मनमुनाई, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। रोज ऐसा ना किया करो, जो भी करना है करे, जहाँ बेशक तुम खुले सर घूमो, जैसे भी घूमो, कुछ भी ना हो तुम्हारे सर पर, लेकिन बाहर तुम ये दुपट्टा रखना। कल भी तो कितने अच्छे से सेट करके दुपट्टा रखा था, आज भी ये दुपट्टा रखो। जिस पे उसने मुंह बसूरा। बलाज ने उसके शोल्डर से पेन उतारी और उसके सर पर दुपट्टा रखकर वहाँ पेन से सेट कर दिया। अब ठीक है। फिर उसके माथे पर लब रखे। चलो जाओ आप।
پھر کچھ یاد آنے پر اسے روکا۔ 1 منٹ، اس نے اپنا فون نکالا، سیلفیز لیں تو روش نے آگے سے زبان باہر نکالی۔ بلال نے جب سیلفی لے کر دیکھا تو اس کی زبان باہر تھی۔ کیا؟ تو اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے معصومیت سے کہا، اچھا دکھاؤں کیسے کیا؟ بلال نے کہا، کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ جس پہ بلال نے اسے تصویر دکھائی، یہ دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ تو اس نے نظریں نیچے کر لی، زبان باہر نکالو، بلال نے کہا۔ تو اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں زبان باہر نکالو، جو بہت چلتی ہے، فراٹے مارتی ہوئی۔ بلال نے دانت پیس کر اسے کہا۔ وہ اسے باہر والی بات یاد آئی کہ وہ کیسے حنان سے کہہ رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور اس کی گڑیا۔ بلال کو تو اس کا بھی غصہ تھا۔ روش نے اپنے اور دانتوں تلے دبا لیے۔ روش، میں کہہ رہا ہوں زبان باہر کرو۔ بلال اس ٹائم تھوڑا غصے میں بولا تو روش کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ اب وہ کہاں اس کی وہ غصے والی آواز سن سکتی تھی؟ بلال نے اس کی نم آنکھیں دیکھی تو اسے خود پہ غصہ آیا اور اس نے جلدی سے روش کو سینے سے لگایا۔ میری جان، ایسے میں بالکل بھی غصہ نہیں کر رہا، آپ گندے ہیں، آپ غصہ کرتے ہیں، اب جائیں یہاں سے، وہ نم آواز میں بولی۔ تو بلال نے کہا، نہیں سوری میری جان، میری پٹھانی، سوری، دیکھو میں کان پکڑ رہا ہوں۔ اس نے باقاعدہ کان پکڑے۔ نہیں، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ روش نے پھر اسے کہا، نہیں کر رہا غصہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کل میں آرمی یونیفارم میں ہوں؟ روش نے زور شور سے سر لایا۔ ٹھیک ہے میری جان، کل میں آپ کے لیے آرمی یونیفارم میں آؤں گا، اور ہاں آپ کل وہی کپڑے پہنیں گے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ بلال نے بڑی چالاکی سے بات ہی بدل دی۔ نہیں لاج، وہ ہیوی ہے۔ روش پھر نارمل ہو گئی تھی۔ نہیں لاج کی جان، وہ ہیوی نہیں ہے، وہ لائٹ سے ہی ہوں گے۔ بلال نے اس کے لیے کل گرے کلر کا بہت ہی خوبصورت اور نفیس سی میکسی آرڈر کروائی ہوئی تھی، اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈیلیوری والا ڈیلیور بھی کر کے جانے والا تھا۔ بلال تو اسے سرخ رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنی جان کو میکسی میں دیکھ لے وہی بہت ہے۔ پھر بلال کو کچھ یاد آیا، میکسی تو ولیمے پر، اور اس کے بعد کیا؟ بلال نے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ آپ کی بوتیک میں جو سب سے مہنگا، سب سے خوبصورت برائڈل ڈریس ریڈ کلر میں ہونا چاہیے، وہ مجھے آج شام تک مل جانا چاہیے۔ لیکن سر ہمارے کسٹمرز کے آرڈر ہم 3 ماہ پہلے لیتے ہیں۔ جو بھی ہو، مجھے کل تک ڈریس چاہیے۔ میں ویسے تو آج شام تک چاہیے، اگر شام نہیں تو کل مجھے وہ ڈریس کسی بھی صورت میں چاہیے۔ بلال نے یہ کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ پہلے تو اس کی مرضی تھی کہ وہ میکسی پہنے، لیکن پھر پتہ نہیں بلال کو کیا سوجی کہ اس نے پھر اس کے لیے لہنگا آرڈر کیا، جو کہ آنا تھا یا نہیں یہ تو کل ہی پتہ چلنا تھا۔ نور کی کافی زیادہ رسمیں کی گئیں اور اس کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے دوران مانور ماں باپ کو گلے لگ کر خوب روئی۔ کومل بیگم بھی رو دی اور خانزادہ بھی کافی زیادہ روئے، لیکن انہیں حنین نے تسلی دی کہ وہ کل واپس آ جائیں گے، اس لیے یہ رونا تو بند کریں، جس پر اسفندیار خانزادہ چپ ہوئے۔ پھر مہتاب صاحب نے اسفندیار خانزادہ سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جب فری ہو جائیں رخصتی کے بعد پھر ہم آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو اسفندیار خانزادہ نے سر ہلایا۔ مانور کو رخصت کر دیے گا اور وہ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حنین کے ساتھ رخصت ہوئی۔ بلال بھی تھوڑی دیر اپنی جان کو محسوس کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اسے کوئی ضروری کام پر جانا تھا اور کل بھی تو بہت ہنگامے والے دن ہونے والا تھا، اس لیے اس نے کل کی بھی تیاری کرنی تھی اور وہاں سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مانور کو رسم کے بعد کمرے میں چھوڑ دیا گیا، جو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ انہوں نے کمرے کو اتنی خوبصورتی سے سجایا تھا جیسے کسی شہزادی، کسی ملکہ کا کمرہ ہو۔ نور بیڈ پر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے حنین کا سامنا کرے گی؟ اسے شرم آ رہی تھی، لیکن سامنا تو کرنا تھا۔ اسے پتہ تھا حنین کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حنین کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسے اپنے آپ کو مضبوط بنانا تھا، اور وہ بنا بھی رہی تھی۔ حنین صاحب سے اپنی جان چھڑا کر کمرے کی طرف گیا، لیکن راستے میں کمرے کے باہر کشمالہ، یسریٰ، ساغر، نعمان صاحب نے اسے پکڑ لیا اور وہ انہیں گھورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ بھائی کہاں جانے کی جلدی ہے؟ حنین نے کہا، تو تم لوگوں سے مطلب، چلو میرے راستے سے ہٹو۔ سارے بارات لے کر میرے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہو۔ بھائی ایسے نہیں، سالیوں کو تو آپ نے بڑے بڑے تحفے دیے، بہن بھائیوں کی باری آئی تو آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا، ہمارا نیک بھی نکال۔ نعمان نے کہا، کون سا نیک؟ حنین نے آئی برو اٹکائی۔ بھائی آپ شاید بھول رہے ہیں کہ بہن بھائیوں کا بھی نیک ہوتا ہے۔ ساغر بھی بولا، مجھے تو کچھ نہیں پتا، بہن بھائیوں کا بھی نیک ہوتا ہے، اور ویسے بھی تم لوگوں کا کون سا نیک بنتا ہے؟ حنین نے پوچھا۔ بھائی صاحب یہ جو آپ کمرے میں جا رہے ہیں، جب تک آپ ہماری جیبیں گرم نہیں کریں گے تب آپ اندر نہیں جا سکتے۔ نعمان نے کہا، اچھا تمہاری جیبیں گرم کروں میں دونوں کی جیبیں گرم؟ نعمان نے سر کھجایا۔ اسے پتا تھا اس نے ذرا سی بھی کوئی شرارت کی یا اس کی بات نہ مانی تو یہ نہ وہ رشتے سے انکار ہی نہ کروا دیں، اس لیے وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ پھر آیا ساغر آگے۔ ساغر بھی بڑے جی بازو شازو فولڈ کر کے آگے آیا کہ وہ حنین کو قابو کر لے گا۔ اس نے حنین سے کہا، بھائی چلیں ہمارا ایسا نکالیں۔ تو حنین نے اسے گھور کر دیکھا، تم بھی آگے ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہارا بھی کام رکوا دوں۔ تو ساغر جیسے ہی آگے آیا تھا اتنی تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ اسے حنین سے بنا کر رکھنی تھی اور لڑکیاں منہ کھولے ان دونوں کے کام دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ابھی بڑی بڑھ کے مار کے آئے تھے کہ اب حنین بھائی سے پیسے نکلوا لیں گے، اور یہ دونوں ہی پیچھے ہو گئے۔ کشمالہ یسریٰ آگے آئیں۔ بھائی ہمارا نیک۔ ان دونوں نے ہاتھ آگے کیے۔ حنین مسکرائے، ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے ہاتھ میں بریسلیٹ کی ڈبیاں رکھیں۔
اس نے اپنی بہنوں کے لیے بھی ویسا ہی لیا تھا جیسے اس نے روش اور روحی کے لیے لیا تھا، اس نے بھی بالکل ویسے ہی ان دونوں کے لیے بھی لیے تھے، ان دونوں کو دیے، ان کے ماتھے پر لب رکھے، پھر ایک ایک چیک ان دونوں کو کاٹ کر دیا، یہ تم لوگوں کے لیے اپنی شاپنگ کر لینا۔ جی بھائی، اور ہاں کل کے لیے تم لوگوں کے ڈریسز میں نے منگوائے ہیں، تم لوگ وہی ڈریسز پہنو گی۔ تو دونوں خوش ہو گئیں اور نین سے لپٹیں، نین نے انہیں بھیجا اور پھر باری آئی نعمان اور ساگر کی۔ تم دونوں کو کیا چاہیے؟ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جلدی سے بھاگ کے نین کے گلے لگے۔ بھائی مجھے کار چاہیے، نعمان بولا۔ بھائی مجھے اسپورٹس کار چاہیے۔ اچھا تم دونوں کو مل جائے گی، کون کون سی چاہیے بتا دینا۔ نین نے بہت دونوں خوش ہو گئے کیونکہ نین آج بہت خوش تھا، اس کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اس کی خوشی، اس کی محبت آج اس کے پاس تھی، تو اس کی خوشی میں اس نے اپنے بہن بھائیوں کو تو خوش کرنا ہی تھا۔ نعمان اور ساگر اس سے ملے اور لو یو بھائی بول کر چلے گئے۔ نین جب کمرے میں داخل ہوا تو بس ہر طرف پھولوں خوشبو اور روم میں جگمگ روشنی تھی، کمرہ جگمگا رہا تھا۔ نین اندر آیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے لاک لگایا، اسے اوپر سے اپنی شیروانی اتاری اور صوفے پر رکھی اور ایک بھرپور نظر اپنی جان پر ڈالی جو بیڈ کے سینٹر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نین نے ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج چکے تھے، اسے کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ نین چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا اس تک آیا اور نور سمٹی اس کو ایسے سمٹتا دیکھ کر نین مسکرایا، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور ہاتھ آگے کیا جس پر نور نے اپنا کانپتا ہاتھ رکھا۔ نین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا جو کہ بہت ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ نین نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا، نور اور زیادہ سمٹی۔ نین میری جان شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے، اس کو اتنا حسین بنانے کے لیے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا جس سے میں نے چاہا، جس سے میں نے محبت کی، اتنی آسانی سے میری دسترس میں آ جائے گی۔ بہت شکریہ میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا آپ کو ہر خوشی دوں، دنیا کی ہر خوشی میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں۔ کبھی مجھ سے کوئی غفلت ہو جائے تو آپ ناراض مت ہونا، بس مجھے سمجھنا میری جان آپ کا نین آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ نین نے یہ کہا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ماشاءاللہ آج میری جان تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے یہ کہا تو نور شرمائی، اس کا ایسے شرمانا اور نین کو بہت پسند تھا، اس لیے پھر اس نے دوبارہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ کے منہ دکھائیے اس کے لیے وہ جو جوڑواں کنگن لایا تھا، اور نین نے ماتھے پر دوبارہ سے لب رکھے، پھر وہ پیچھے ہوا غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نور نے نظریں نیچے ہی رکھی ہوئی تھی۔ نین اوپر دیکھے میری طرف، اس نے بہت ہی پیار سے کہا۔ نور نے نفی میں سر لایا، پلیز دیکھیں نا۔ نور نے اس کے اتنے انسسٹ کرنے پر نظریں اوپر کی تو نین کی آنکھوں میں لو دیتے جذبات دیکھ کر اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ نین مسکرایا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور پھر پیچھے ہوا۔ اس نے نور کے دوپٹے کو پنیں اتار کے اس نے دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھا اور پھر اس کے بال کھول کر پھر اس نے نور کی بندیاں اتار کے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے ہاتھوں سے باری باری اس کی انگوٹھیاں اتاری، وہاں پر اپنے لب رکھے، پھر اس کی کانچ کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں وہ اتاری، وہاں پر اپنے لب رکھے، پھر اس نے نور کے کانوں سے بندے اتارے، وہاں پر اپنے لب رکھے۔ وہ اپنا لام سے اس پر چھوڑ رہا تھا اور نور کانپ رہی تھی۔ اس نے دوسرے کان سے بندے نکالے اور وہاں پر بھی اپنے لب رکھے۔ نین نے ناک کی نت اتاری اور ناک پر اپنے لب رکھے، پھر نین نے اس کی گردن سے نیکلس اتارا اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ نور کو اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس ہوا تو نور کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس نے اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور نین نے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، پھر اس لہنگے کی ڈوریاں پیچھے سے کھولی تو لہنگے کی کرتی اس کے کندھے سے سرک گئی۔ نین نے وہاں پر اپنے لب رکھے اور نین نے اس کے شولڈر اور گردن پر اپنا لام چھوڑا اور اسے گردن پر بائٹ کی جس سے نور کی سسکی نکلی۔ نین نے اس کے بیوٹی بون پر بائٹ کی تھی تو نور کی جان ہوا ہوئی اور نین نے اس کی سسکاری سنی تو پیچھے ہوا، جائیں چینج کر کے آئیں۔ اس نے اپنے جذبات پر باندھا اور چینج کرنے کا کیونکہ وہ بہت ہیوی ڈریس تھا اور وہ اپنی جان کو خود تھکانا چاہتا تھا، اسے ان کپڑوں سے تھکاوٹ ہو وہ کام برداشت کر سکتا تھا، جو تھکاوٹ نین اسے دینا چاہتا تھا اس کے لیے بہت ضروری تھا وہ اس تھکاوٹ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ نور اتری اور بھاگنے کے انداز میں واش روم میں بند ہوئی۔ نے اس کی پھرتی پر مسکرایا اور اٹھ کر اس نے بھی چینج کیا۔ اس نے فارمل سا اپنا سوٹ پہنا جو کہ ہمیشہ ٹراؤزر شرٹ ہی ہوتا تھا، پر آج اس نے جسٹ ٹراؤزر پہنا، شرٹ پہننے کی اس نے زحمت نہ کی۔ وہ نور کا انتظار کرنے لگا۔ نور جو واش روم میں چینج کرنے گئی تھی اسے یاد نہ رہا کہ وہ تو اپنے کپڑے ہی نہیں لائی، لیکن واش روم میں ایک ریڈ کلر کی نائٹی تھی جسے دیکھ کر نور کو جی بھر کر شرم آئی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، جسم تو ڈھانپنے سے رہی اور بہت ہی پتلی بھی، اس سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور پھر پہنا، پھر اس نے دیکھا اس کے لہنگے کا دوپٹہ بھی باہر تھا۔ اسے اور زیادہ شرم آئی اور باتھ روب جو کہ ایک سائڈ پر لٹکا ہوا تھا اس نے وہ اتارا اور اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اب اسے تھوڑا سکون تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی نے اسے دیکھا جو باتھ روب اوپر ڈالے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اس چالاکی پر نے مسکرایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا تھک گیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ماں جانا انہیں آج کوئی بھی بندش کوئی بھی رکاوٹ میں نہیں ہوگی، اس لمحے کا میں نے بہت انتظار کیا جہاں بس آپ ہوں گی اور میں ہوں گا، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ نے کہا اور اس کا باتھ روب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ماں نے نفی میں سر لاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں خان اس کی جھجک سمجھتا تھا، ساری زندگی میں نے بس اس پل کے لیے انتظار کیا اور آج یہ پل آیا تو اب مجھے وہ محسوس نہیں کرنے دے رہی۔
آج آپ کو بس نین کی سننی پڑے گی اور کسی کی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا۔ اس کا باتھ روم کھولا۔ جیسے ہی باتھ روم کھولا، اس کا وجود جو کہ نائٹی میں مشکل سے ہی چھپا ہوا تھا، کیونکہ ویسے لگتا تھا کسی چھوٹے بچے کی نائٹی ہے، جسے اس کے تھائیز تک نظر آ رہے تھے، اور بازو وہ تو سلیو لیس تھی، چھوٹی چھوٹی سی اسٹرپ بنی ہوئی تھی، باقی سب اسی طرح ہی نظر آ رہا تھا۔ گلا بھی بہت زیادہ ڈیپ تھا۔ نور کو شرم آنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے رکھ لیے۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ حنین کی نظروں سے بچ جائے، اس لیے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیے۔ حنین اس کی اس حرکت پر مسکرایا۔ اس نے اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر لٹایا، اور اس پر کسی گھٹا کے مانا چھا گیا۔ اس نے مانور کے الناکش کو اپنے لبوں سے چھوا، اس کے ماتھے، آنکھیں، گال اور لبوں کو، پھر اپنی دسترس میں لیا، اور کافی دیر تک اس کے لبوں پر جھکا رہا اور اپنی شدت سے اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اس بار اس کے لمس میں بہت زیادہ شدت تھی، وہ پوری شدت سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ نور نے اپنے ہاتھ حنین کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ اپنے سینے پر نور کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے حنین پیچھے ہوا اور اسے دیکھا، جو آنکھیں بند کیے اسے پکار رہی تھی، خان، پلیز خان کی جان، آپ کے لبوں سے یہ نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس نے کہا اور دوبارہ سے اس پر جھکا۔ مانور نے دوبارہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کرنا چاہا۔ حنین نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں بیڈ کے ساتھ لگائے پوری طرح اس پر جھک گیا۔ اس نے نور کی گردن پر جا اپنا لمس دینا شروع کیا۔ اس نے مانور کی بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑے اور ہلکا ہلکا بائٹ کرنے لگا۔ حنین نے اپنے دانتوں سے مانور کے شولڈر پر لگی اسٹرپس ہٹائی اور وہاں پر اپنے رب رکھے۔ اب نور کی نائٹی اس کی شولڈر سے اتر چکی تھی۔ انہوں نے جا اپنا لمس چھوڑا، پھر اس کا رخ دل کے مقام کی طرف ہوا، وہاں پر بھی اپنا لمس چھوڑا اور بائٹ کیا، جس پر مانور نے سسکاری لی۔ اس کی سسکاری نے حنین کو اور مدہوش کیا، اور حنین جنون اور شدت کے ساتھ اس پر جھکا رہا۔ مانور کی حنین کو اور مدہوش کیا، حنین جنون اور شدت کے ساتھ اس پر جھکا رہا۔ مانور کی سسکاریاں عروج پر تھیں، حنین کا خمار اس سے کہیں زیادہ عروج پر تھا، اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس نے مانور اور اپنے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں تھیں سب کو اتار پھینکا اور اپنے اوپر کمبل اڑا لیا۔ وہ پوری طرح مانور پر قابض ہو چکا تھا اور مانور سے سک رہی تھی۔ اس کی سسکاریوں کے ساتھ حنین کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ حنین جگہ جگہ اس کو اپنے دانتوں سے بائٹ کر رہا تھا اور اپنی پوری شدت اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ مانور نے ڈال ہو چکی تھی، لیکن حنین نے اسے نہ چھوڑا۔ پھر کافی دیر کے بعد حنین اس سے پیچھے ہوا، لمبے لمبے سانس لیتا ہوا لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ دوبارہ اس پر قابض ہوا۔ حنین نے صبح تک اسے نہ چھوڑا۔ وہ نڈال ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ کے سو گئی۔ وہ بکھری سی حالت میں اس کے سینے پر سر رکھی سوئی ہوئی اسفندیار خانزادہ سوئی ہوئی تھی۔ اسفندیار خانزادہ جب کمرے میں آئے تو کومل بیگم مانور کی تصویر اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اسفندیار خانزادہ ان کے پاس آئے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ خانزادی سائیں، آپ کو منع کیا تھا نا کہ اب میں واپس آ گئی ہوں، اب آپ رویا نہ کریں، آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اسفندیار خانزادہ نے کہا تو کومل بیگم نے ان کے سینے پر سر رکھا۔ سائیں کیا کروں، میری بچیوں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، اب جا کر ان کی زندگیوں میں سکھ سکون آیا، آپ آئے ہیں تو میری بچیاں خوش ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں وہ پھر چلی گئی، کہہ رہی تھی میں نے نہیں جانا، میں نے اپنے پاپا کے پاس رہنا ہے، پاپا کے پاس رہنا ہے، میں نے تو اپنے پاپا کو ابھی محسوس نہیں کیا۔ اسفندیار خانزادہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ حنین سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا بہت جلد وہ لوگ واپس آ جائیں گے، ہماری قسمت کتنی اچھی ہے نا، ہمیں داماد بھی ملا تو بیٹے جیسا، حنین جیسا تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، بیگم ہمارا حنین ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ جی سائیں آپ نے ٹھیک کہا، ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، کومل بیگم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ اچھا تو پھر کیا سوچا آپ نے میرے بارے میں؟ اسفندیار خانزادہ اپنے مطلب کی بات پر آئے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کومل بیگم کو سمجھ آیا۔ وہی جو صبح میں نے آپ کے سامنے اپنی درخواست رکھی تھی، اس پر آپ نے نظر ثانی کی کہ نہیں؟ کومل بیگم کو سمجھ نہ آیا۔ کس بارے میں؟ بچے کے بارے میں، اسفندیار خانزادہ نے کہا تو کومل بیگم نے انہیں ڈپٹا۔ کیا کرتے ہیں آپ، کچھ تو شرم کریں، جوان بچوں کے باپ ہیں آپ، اور آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کومل بیگم نے انہیں ان کی عمر کا اندازہ دلایا۔ جو ان جوان بچوں کا باپ ہوں، پر یہ بھی تو سوچیں نا کتنے سال آپ سے دور آؤں، اب تو تھوڑا سا مارجن مجھے بھی ملنا چاہیے، مجھے تو بچوں کی کلکاریاں سننے کو ملیں اس گھر میں۔ اسفندیار خانزادہ کا ایک ہی مطالبہ تھا، خان ہمارے بچوں کے تو بچے آئیں گے، اب آپ ان کی کلکاریاں سن لینا۔ کومل بیگم نے کہا انہیں سمجھ نہ آیا، وہ انہیں کیسے سمجھائیں؟ خان ہمارے بچوں کے تو بچے ہیں، نہیں میں آپ کا اور اپنے وجود کا حصہ چاہتا ہوں۔ اسفندیار خانزادہ نے کہا ہمارے 4 بچے ہیں نا۔ کومل بیگم نے پھر سے بتایا کہ ہمارے 4 اولادیں ہیں، نہیں میں چاہتا ہوں یہ وہ جو بچہ ہو میں اپنے ہاتھوں سے اسے پالوں، اس کی پرورش کروں، مجھے یہ خوشی دے دیں۔ تو کومل بیگم نے آنکھیں نیچے کر لیں اور اسفندیار خانزادہ سمجھ گئے کہ ان کی رضامندی ہے۔ کومل بیگم بولی اس عمر میں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، آپ بس مجھ پر توجہ دیں، لوگوں کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اور کمرے میں لائٹ بند کرتے ہوئے کومل بیگم کے پاس آئے اور ان پر جھکے اور پھر اپنی شدت ان پر لٹانے لگے۔ بلاج وہاں سے تو آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے بیسمنٹ میں اپنے اس خفیہ کمرے میں تھا،
جہاں پر وہ سب میٹنگز وغیرہ ارینج کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھا وہ اپنی فائل ریڈ کر رہا تھا لیکن اس کا سارا دھیان ریحان اور روز کی طرف تھا۔ ریحان کو روز کے ساتھ دیکھ کر اس کی وہ باتیں سن کر کل کے بعد وہ اس کی ہو جائے گی، یہ بات اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کام کو چھوڑ چکا تھا، اب اس کا دھیان وہاں نہیں تھا، اس کا دھیان صرف ریحان کی باتوں پر تھا۔ اس کے دماغ سے اس کی باتیں نہیں جا رہی تھی۔ وہ اچانک سے اٹھا اور اپنے جم روم میں گیا، وہاں پر جا کر پنچنگ بیگز پر پنچ مارنے لگا۔ نہیں، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ ریحان، تم کیوں چاہتے ہو کہ تم میرے دشمن بن جاؤ؟ نہ کرو ایسے، تم میرے دوست ہی ٹھیک ہو، تم جیسا دوست میں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم میرے دشمن بنے تو بلاج احمد خان کے قہر سے کیسے بچو گے؟ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم میرے دشمن بنے تو بلاج احمد خان کے قہر سے کیسے بچو گے؟ اس لیے کہتا ہوں میرے روز سے دور رہو، اس کے پاس جانے کا سوچنا بھی بات۔ میری پٹھانی بہت معصوم ہے، اس کی حفاظت صرف میں کر سکتا ہوں۔ بلاج احمد خان اور کوئی بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، تم سب اس سے دور رہو، وہ صرف میری ہے۔ یہ سب کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں سب اسے مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ بلاج کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو ریحان اسے بڑی محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ چیز اسے کہاں برداشت تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ اس پنچنگ بیگ پر نکالنے لگا۔ اتنے میں سر ایک نیوز ہے، اس نے کہا۔ کیا ہوا؟ بلاج سرد آواز میں بولا۔ سر، وہ واپس آ رہا ہے، اس کی بات ہے وہ رہ گیا۔ اور پوچھا کب آ رہا ہے؟ سر، وہ کل ہی واپس آ رہا ہے، اور سنا ہے اس نے میڈم کو اٹھانے کے لیے کچھ بندے بھی بھیجے ہیں، اس کے بندے سے اسے انعام کیا مطلب کون سی میڈم کو؟ بلاج نے پوچھا۔ پھر اس کے بندے نے جو اسے انفارمیشن دی۔ بلاج کی آنکھیں جو آگے غصے سے سرخ تھیں۔ پھر ہاں، اب اس کا بھی انتظام کرتے ہیں، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور ہاں، جیسا میں نے کہا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، یس سر، ویسا ہی ہوگا۔ بلاج غصے سے وہاں سے باہر نکلا اور مہتاب صاحب کو کال کیا۔ انکل، وہ واپس آ چکا ہے۔ بلاج نے بھی انفارم کیا۔ گڈ، تو اچھا ہوا، ہم تو اسی انتظار میں تھے۔ پلان ریڈی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا، جی انکل، پلیس ریڈی ہے۔ صبح حنین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی جان اس طرح بکھری حالت میں اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے، اور اس کا منہ کھلا ہے۔ حنین نے اس کے کھلے لبوں کو اپنے لبوں میں دبایا اور دوبارہ سے اس پر حاوی ہو گیا۔ مانور، جو 2 گھنٹے پہلے ہی سوئی تھی، خود کا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے خود پر جھکے حنین کو دیکھا۔ اس نے اسے پیچھے کرنا چاہا کیونکہ وہ نڈال ہو چکی تھی، اب اس میں ذرا بھی سکت نہیں تھی، لیکن حنین کہاں باز آنے والا تھا؟ جس پر جنون سوار تھا وہ جنونی سا ہوا پڑا تھا۔ مانور کی بس ہو گئی تھی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ وہ اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ مانور سے سک رہی تھی، اس کی سسکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن حنین کو کہاں پرواہ تھی، وہ تو بس اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جا کر اس نے نور کو چھوڑا تو نور نے ڈال ہوتی ہوئی ایک طرف ہو گئی، تو حنین نے اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے رکھا۔ میری جان، آپ کی جگہ یہ ہے، وہ نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، اور ہاں، میرے جنون کو سہنے کی ہمت رکھیں، کیونکہ وہ ہر روز قطرہ قطرہ میں آپ میں انڈیلتا رہوں گا۔ حنین نے کہا تو نور کچھ نہ بولی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب اس میں ذرا بھی سکت نہیں بچی تھی۔ حنین کو اس پر ترس آیا، لیکن وہ کیا کرے، جو وہ اس کے پاس ہے تو اس میں تو ہمت نہیں ہے، اس میں تو ذرا بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ تو پہلے بھی کئی بار اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بیچ میں یہ سماج آ جاتا تھا۔ اب تو یہ سماج بھی نہیں تھا، اب تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر پل ہر لمحہ اپنی محبت اپنی جان میں اتارتا رہے۔ حنین نے نور کے کمر سے لانی شروع کر دی اور وہ نم آنکھوں سے دوبارہ سو گئی۔ حنین نے اس کے اوپر کمبل ٹھیک کیا تاکہ اس کی جان کو سردی نہ لگ جائے، کیونکہ اس نے ابھی تک صرف حنین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ڈر تھا کہ اس کی جان ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اسے اپنے اثار میں لیا۔ مانور سو گئی، لیکن وہ نہ سویا، بس اسے دیکھتا رہا جو ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چھیڑخانیاں کرنے لگا۔ مانور کی دوبارہ آنکھ کھلی اور حنین اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مانور نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ حنین مسکرایا، جان شرمانے کی ضرورت نہیں، میں بھی ایسا ہی پڑھا ہوں۔ حنین نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں شرمندہ ہو رہی ہے۔ اسے یاد آیا وہ تو ایسے ہی پڑھی ہے۔ اس کی جلدی پر حنین مسکرایا۔ مانور اٹھنے لگی تو حنین نے اسے روکا۔ کہاں جانا؟ ابھی کہاں، ابھی تو تشنگی بڑی ہے، ابھی تو مٹی بھی نہیں ہے، اور آپ جانا چاہتی ہیں؟ حنین نے اسے اپنے اوپر کیا، اس کے لبوں پر جھک گیا۔ حنین پلیز۔ مانور نے اسے روکا۔ نہیں جانا، ابھی نہیں۔ حنین نے کہا، پلیز حنین، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو حنین کو اس پر ترس آیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے اور کہا، اچھا چلو جاؤ، چینج کر کے آؤ۔ میں ایسے وہ منمنائی، آپ جائیں، میں بعد میں جاؤں گی۔ اسے اپنی حالت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ حنین سمجھ گیا وہ ایسے نہیں جا سکتی۔ اچھا رکو۔ پھر حنین نے اس کے گرد کمبل لپیٹا اور کہا، تم اب جاؤ، تو وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اسے چلنے نہیں ہو رہا تھا۔ حنین اسے واش روم میں چھوڑ کر واپس لوٹا تو مسکرایا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ حنین مسکرایا، اسے لگ رہا تھا بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہے۔ حنین مسکراتا ہوا
کبڈ کی طرف بڑھا، اس نے کپڑے نکال کر رکھے، وہ فریش ہو کر مانور کو ساتھ لیے نیچے آیا۔ نیچے سبھی ڈائننگ ہال میں جمع کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ کومل بیگم، اسفندیار خانزادہ، روئی، روش، ماہر سب وہیں پر موجود تھے۔ وہ کھانا لائے تھے۔ سب نے بیٹھ کر اچھے مال میں کھانا کھایا۔ کومل بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جو نکھری سی ان کے سامنے شرمائی سی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسفندیار خانزادہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس سے ملے۔ سب بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بلاج جو کہ اپنا غصہ کم کر کے گھر لوٹا تھا، سب کو حال میں دیکھا، سب کو سلام کرتا وہ بھی آ کر بیٹھا۔ پھر روش کے ساتھ والی کرسی پر نعمان بیٹھا تھا، اسے کان سے پکڑ کر وہاں سے اٹھایا اور خود وہاں بیٹھ گیا اور روش کی پلیٹ سے کھانا کھانے لگا۔ روش نے منہ بسورا۔ بلاج نے روش کو گھور کر دیکھا تو وہ بالکل سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ بلاج مسکرایا۔ وہ ابھی اس سے ڈرتی تھی، لیکن کبھی کبھی بالکل شیرنی بن جاتی تھی۔ اماں بھی نے پوچھا بچے کہاں تھے، جس پہ وہ بولا بس اماں بھی کوئی ضروری کام آ گیا تھا، وہیں پر تھا، اور انکل مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اسفندیار کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، بریک فاسٹ کے بعد کرتے ہیں، انہوں نے کہا۔ جی انکل، زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، بلاج نے اسفندیار خانزادہ سے کہا۔ اوکے بیٹا، جیسے آپ کہیں ویسے ہی ہم بات کر لیں گے، انہوں نے کہا۔ تو بلاج نے ساتھ لایا۔ انکل میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، بلاج نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روش نے جب دیکھا سب کھانے میں لگے ہیں تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اوپر چلی گئی، کیونکہ کل بلاج نے غصے میں گیا تھا، اس لیے وہ پوچھنا چاہتی تھی وہ ٹھیک تو ہے۔ جب وہ اوپر گئی تو بلاج شاور لے کر صرف تولیہ پہنے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، جس پر اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور بولی، نہیں پٹھانی ایسے نہیں شرماتے، آپ کو مجھے دیکھنے کا پورا حق ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، جس پر روش نے نفی میں سر لایا۔ آپ کپڑے چینج کریں، کپڑے پہن کے آئیں، ایسے ننگے کیوں کھڑے ہیں آپ؟ روش نے کہا اچھا میری جان، میں ننگا کہاں کھڑا ہوں، دیکھو تولیہ تو پہنا ہوا ہے۔ بلاج کو اس کا ری ایکشن مزہ دے رہا تھا۔ نہیں کپڑے پہن کر آئیں، نہیں جانا، ادھر دیکھو تو صحیح۔ بلاج نے روش کی ٹھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جو بار بار اپنا چہرہ گھما رہی تھی۔ روش نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا، جب دیکھا وہ ویسے ہی کھڑا تھا، اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ بلاج اس ادا پر مسکرایا اور شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اچھا آپ کھولو، بلاج نے کہا تو اس نے پہلے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، پھر دونوں آنکھیں کھولیں۔ آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اچھا میں بے شرم ہوں؟ بے شرم تو آپ ہیں جو ایسے ہی میرے کمرے میں گھس آئی ہیں۔ بلاج نے جب یہ کہا تو کہ آپ میرے کمرے میں آئی ہیں تو روش کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہے اس کے کمرے میں گیا، وہ خود ہی آئی تھی۔ سوری، اس نے سوری کہا تو بلاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان، آپ مجھے سوری نہیں کہیں گی، بس میں آپ کو تنگ کر رہا تھا، آپ کا حق بنتا ہے میرے کمرے میں آنے کا، جب آپ کا دل کرے آپ کا تب آ سکتی ہیں، مجھے دیکھ سکتی ہیں جیسے بھی ہوں۔ جس پر روش نے کہا آج آپ بہت گندے ہیں، تو بلاج مسکرایا۔ اچھا میری جان، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کتنا گندا ہوں۔ پھر اس نے اس کے لبوں کو اپنی دس رس میں لیا۔ کل سے ان کا جام نہیں پیا تو سوچ رہا ہوں تھوڑا اور ان لبوں کا جام پی لوں۔ بلاج اسے پیچھے ہوا اور کہا، پھر سے دوبارہ اس کے لبوں پر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ کافی دیر بعد وہ پیچھے ہوا۔ چلیں اب آپ جائیں، نہیں تو میں کچھ کر لوں گا۔ روش کو جیسے ہی آزادی ملی وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ آپ بہت گندے ہیں، گندے ہیں، گندے ہیں، گندے ہیں، ایسے کہا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رکو تو میں بتاتا ہوں میں کتنا گندا ہوں۔ بلاج اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ پیچھے آیا، اس نے تو تولیہ باندھا ہوا ہے، کہیں یہ کھول ہی نہ جائے اور اس کا شو نہ لگ جائے اس کے ہونے والے سسرال کے سامنے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بھاگتا ہوا واش روم میں گیا، چینج کر کے باہر آیا۔ اس کو اب اپنی جان سے بھی تو بدلہ لینا تھا، جو اس کو گندے ہیں پتہ نہیں کتنی بار بول کر گئی تھی۔ پورا دن روش بلاج سے چپتی پھیر رہی تھی۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا جو کہ احمد ولا میں ہی رکھا گیا تھا۔ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے گھر میں ہی سارے فنکشنز ہونے تھے، اس لیے یہ فنکشن بھی گھر میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ صرف فیملی ممبر ہی وہاں پر تھے، سیکورٹی گارڈ سے، اور روش کے سیکورٹی کا گارڈ لیڈی سیکورٹی گارڈز ہمیشہ روش کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہے، لیکن اصل میں وہ گارڈز تھے جو ہر وقت روش کی سیکورٹی کے لیے تھے۔ لیکن گارڈز اور کچھ لیڈی گارڈز ان کے گھر میں ملازمت کے طور پر کام کرتی تھی۔ ہر کسی کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ملازمہ ہے، لیکن وہ اصل میں ان کی گارڈز تھیں جو ہر وقت روش پر نظر رکھتی تھی۔ روش کی سیکورٹی کافی ٹائٹ کر دی گئی تھی، کیونکہ پچھلے دنوں انہیں دھمکیاں ملی تھی کہ وہ روش کو اگر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، کیونکہ اس نے بولا تھا کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ وہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس سیڑھیا کو دبوچے گا، اس کے بعد اس کی ماں کے پر کاٹے گا جو آج کل بہت ہو رہی ہے۔ یہ لیٹر عنین کو ملا تھا اور اس نے یہ اسفندیار خانزادہ اور مہتاب صاحب کو دیا تھا کہ یہ لیٹر ملا ہے، کیونکہ آج سے 12 سال پہلے بھی اسی طرح کا ایک لیٹر آیا تھا اور اب یہ لیٹر آیا ہے۔ اس کا مطلب وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالے گا، اس سے پہلے ہی ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ مہتاب صاحب نے بلاج سے کہا۔ ویسے تو شادی کا ماحول تھا، وہ لوگ پریشان تھے، لیکن بلاج نے انہیں یقین دہانی کروائی کوئی بھی روش کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور واقعی یہ ہوا۔ اس کی سیکورٹی اتنی ٹائٹ تھی کہ ان لوگوں نے کافی بار کوشش کی روش کو اٹھانے کی، لیکن وہ نہ اٹھا سکے۔ اب تو بلاج کا بھی پلان تیار تھا اور آج اس پر عمل درآمد بھی وہ کرنے والا تھا، اس لیے وہ صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا، اور جب لوٹ کر آیا تو گھر میں سبھی آلموسٹ تیار ہو چکے تھے۔ بلاج تیز قدموں سے اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے جانے لگا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی جان سے ملنا تھا۔ وہ نیچے آیا تو سب ڈائننگ ہال میں جمع تھے۔ بلاج 2-3 رومال لے کر اپنے کمرے میں آیا، جب پیچھے وہ آئی تھی اور گندے ہیں کہہ کر بھاگ گئی۔ بلاج تیار ہو کر نیچے آیا تو ملازمہ نے بولا صاحب کوئی پارسل آیا۔ وہ بولا اوہ اچھا آ گیا، جی صاحب۔ ملازمہ نے کہا ایسے کرو کمرے میں رکھو، رکھوا دو صاحب جی، وہ باہری ہے۔ ملازمہ نے بتایا۔ اچھا۔ بلاج نے اپنے رائٹ ہینڈ کو اشارہ کیا جو ایک طرف دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے یس سر کہا
پارسل اٹھا کر لایا اور بلاج کے کمرے میں رکھا۔ بلاج حال میں آیا تو سب حال میں بیٹھے تھے۔ بلاج بھی آ کر بیٹھا۔ بلاج نے دیکھا اسفندیار خانزادہ کے پاس حنین بیٹھا ہوا ہے۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی حنین اٹھ کر گیا وہ وہاں پر گیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن موقع نہ ملا۔ وہ ان کے کان میں خسر پسر کرنے لگا، جو کہ قوم بیگم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا کبھی باز نہیں آئے گا، کیسے اب اسفندیار خانزادہ کو اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ اس کی کسی بات پر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو اس نے ہاں میں سر لایا۔ پلیز اجازت دے دیں، تو انہوں نے نفی میں سر لایا، جس پر اس نے اسفندیار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں، تو انہوں نے آگے پیچھے دیکھا اور پھر اپنی روش کو دیکھا تو انہوں نے ہاں کر دیا۔ حنین اب مانور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو شرمائی سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ نظر نہیں ملا رہی تھی اور اپنے آپ کو اس نے اچھے سے کور کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے گردن پر نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ ایسے اڑا کے رکھا ہوا تھا جیسے کوئی ماں سی رکھتی ہے۔ اس کی احتیاط پر وہ مسکرایا۔ حنین کے خود کو ایسے دیکھنے پر جھنجلا گئی اور اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کومل بیگم اس کے پیچھے گئی اور پوچھا، میری بچی خوش تو ہے؟ جس پہ وہ مسکرائی، اپنی ماں کے گلے لگی۔ جی ماما، بہت خوش ہوں۔ کومل بیگم نے اسے اپنے اثار میں لیا۔ کافی دیر بیٹھی رہی۔ روش اور روئی جو اپنی ماں کو مانور کے پیچھے جاتے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ان کے پیچھے آئی تو روش نے کہا، ماما میں بھی ہوں۔ ہاں میری گڑیا، تم بھی آ جاؤ۔ پھر کومل بیگم نے ان تینوں کو ایک ساتھ ہی اپنے گلے لگایا اور انہوں نے پیار کیا۔ میری بچیاں، ماما ہم سوچ رہے تھے ہم اب شادی ہو گئی ہے تو ہم کہیں باہر گھومنے جائیں، جیسے کہ روئی ٹرپ پر گئی تھی۔ مجھے بھی ٹرپ پر جانا ہے۔ روش اور اس کی شوشے، پر آپ کو تو پتہ ہے نا آپ نہیں جا سکتی۔ کومل بیگم نے انکار کیا۔ نہیں ماما، مجھے جانا ہے، اس نے ضد کی۔ روش، آپ کو پتہ ہے آپ نہیں جا سکتی، پھر ضد کیوں کرتی ہیں آپ ہر بات پر؟ کومل بیگم نے اسے سمجھایا۔ لیکن ماما میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی، آپ کو تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں جا سکتی۔ تیاری کون کرے گا؟ تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ تو میں بھول ہی جاتی ہوں بیٹا، بھولنے کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی ماما ہے، آپ کو یاد کروانے کے لیے۔ چلیں آج کا دن ہے، کل سے آپ نے دوبارہ شروع کرنی ہے۔ جس پہ وہ مسکرائی اور انہیں پیار کیا۔ علیزے سے ابرار صاحب نے جب پوچھا تو پہلے تو اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر انکار کیا۔ میں نے نہیں کرنی ایسی شادی۔ وہ گور گور کر دیکھتا ہے، جس پہ اس کی ماما نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اس لڑکی کو ذرا شرم نہیں ہے، اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہے۔ ابرار صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ دیکھیں اتنی بڑی فیملی ہے، ماشاءاللہ سب کتنے اچھے ہیں، آپ کب سے یہاں رہ رہی ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ جس پر اس نے سوچا، بابا مجھے فیملی تو بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا، تو پھر بیٹا آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ ہماری اکلوتی بیٹی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیکیور اور اچھی فیملی میں رہیں، اور اس سے اچھی فیملی مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ کے وہ چاچا لوگ، وہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی آپ کا رشتہ مانگے اس سے پہلے ہی ہم آپ کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ میں انہیں اپنی بیٹی دوں گا۔ ان کی بات پہ علیزے نے کچھ سوچا اور پھر ابرار صاحب سے کہا، ٹھیک ہے بابا، اگر اس میں آپ خوش ہیں تو۔ ابرار صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں بیٹا، بات میری خوشی کی نہیں ہے، بات آپ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ کی فیملی کیسی ہے۔ میں آپ کی ماما کو الگ اسی لیے رکھتا ہوں کہ میری فیملی ان کے دقیانوسی اصول مجھے پسند نہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں آپ اس فیملی میں جا کر رہیں تو ٹھیک ہے۔ بھائی صاحب نے پہلے ایک بار بات کی تھی، میں نے انکار کیا تھا کہ ابھی بچی ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو انہیں ہاں کر دیتا ہوں۔ ابرار صاحب نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ جھنجلا کر رہ گئی۔ نہیں بابا، میں نے اس گھر میں شادی نہیں کرنی، میں یہیں شادی کروں گی، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابرار صاحب مسکرائے۔ ان کی بیگم نے کہا، آپ کیا بچی کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ تو ابرار صاحب بولے، آپ نہیں جانتی یہ دنیا بہت خراب ہے، اور یہاں دیکھیں کتنا بڑا خاندان ہے، سب کتنی محبت سے رہتے ہیں، اور اگر ہماری بچی بھی ایسے خاندان میں آ جائے گی، کبھی زندگی میں اسے اکیلا پن محسوس نہ ہو، تو آپ کیا کہتی ہیں ہم کب تک رہیں گے؟ آج ہیں کل نہیں، ہماری عمریں ہونے کو ہیں، ہماری زندگی ڈور ختم ہونے کو ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی بچی کو اکیلے دنیا میں چھوڑ دیں؟ ماہر جو وہاں کھڑے ان کی باتیں سن رہا تھا اندر آیا۔ ہم نے ایسا کیوں کہا کہ وہ اکیلی ہے؟ اس کا بھائی زندہ ہے، میں ہوں اس کے ساتھ، آپ ڈیڈا سے بھی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماہر نے اپنے ڈیڈ سے کہا، ہمارے خوددار تمہارے ہی تو آسرے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں شاید وہ تم سمجھی نہیں، تم بے شک ہمارے بیٹے ہو، بے شک ہمارا خون نہیں لیکن ہمارا دل کا رشتہ ہے، لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اگر اس کی اصلی وارث اس کے دادا کی فیملی آ گئی تو تم بھی اسے بچا نہیں پاؤ گے۔ تم نہیں جانتے وہ بہت دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں، وہ وڈیرے ہیں، اور وڈیروں جیسی خصلت مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے تو میں نے چھوڑ کر آ گیا اور یہاں پر رہتا تھا۔ میں نے نوکری کس لیے کی؟ صرف اس لیے کہ ان سے دور رہ سکوں، ورنہ مجھے نوکری کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پیچھے خاندان بہت بڑا ہے، امیر کبیر ہیں، لیکن میں نے صرف اس لیے نوکری کی کہ میں اپنی بچی اپنی بیوی کو خود پال سکوں۔ میں نے ان سے کوئی مدد نہیں لی، میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، اور اب اگر وہ میری بچی کو ایسے لے کر جائیں گے تو کون روکے گا؟ تم نہیں، تم بھی نہیں روک سکو گے، تم نہیں جانتے ان کی پاور کو، اور ویسے بھی ایک مضبوط رشتہ ہوگا تو تم اسے آسانی سے روک سکتے ہو۔ مجھے پتہ ہے میرا بچہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھے گا، صرف اس کا نہیں بلکہ اپنی چاروں بہنوں کا ایک ساتھ ہی خیال رکھے گا۔ انہوں نے ماہر کو گلے لگایا۔ ڈیڈ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں بچے، مجھے فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ فیملی بہت بڑی ہے، مجھے پتہ ہے سب مل کر میری بچی کا بہت خیال رکھیں گے، اس لیے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم علیزے کی شادی یہیں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کے پاس ہی رہے۔ تو ماہر مسکرایا۔ ڈیڈ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک سوچا، لیزی یہیں رہے گی میرے ساتھ، اتنا مزہ آئے گا نا ڈیڈ، آپ اور موم بھی۔ نہیں بیٹا، ہم واپس ابرار صاحب نے
کہنا نہیں ماہر کو انہوں نے ٹوکا۔ ڈیڈ میں نے فیصلہ کر لیا، آج سے آپ موم یہیں رہیں گے میرے پاس۔ میں نے پاپا اور ماما سے بات کر لی ہے اور اوپر والا پورشن ہم نے سارا آپ کے لیے خالی کر دیا ہے۔ آج سے آپ حویلی کا اوپر والا پورشن میں رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نیچے نہیں رہنا چاہتے تو آپ اوپر ہیں، لیکن آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بیٹا تم نے ایسا کیوں کہا؟ ہم نیچے نہیں رہنا چاہتے، جہاں ہمارا بیٹا کہے گا ہم وہیں رہیں گے، ارم بیگم نے کہا تو اس نے انہیں گلے لگایا۔ موم لو یو میرا بچہ۔ تو ابرار صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائیں کہ وہ کیسے مان گئی۔ تو ارم بیگم نے ابرار صاحب سے کہا مائی ٹھیک ہے، ہمارے دونوں بچے ہی ادھر ہیں، تو ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، اکیلے ہم رہ سکیں گے؟ نہیں، اس لیے تو میں سب کچھ وہاں وائنڈ اپ کر کے یہاں آئی ہوں۔ یہاں میں اچھی سی بوٹیک کھولوں گی اور یہیں پر کام کروں گی۔ تو ابرار صاحب نے اپنے اظہار میں لیا جیسے ہماری بیگم کی مرضی ویسے ہم کریں گے، لیکن ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ تو ماہر نے گھورا نہیں، آپ اپنا گھر نہیں لیں گے، یہ آپ کے بیٹے کا گھر، آپ یہاں پر رہیں گے۔ تو ابرار صاحب نے کچھ کہنا چاہا، اسفندیار خان زادہ کی آواز نے ان کی آواز کو دبا دیا۔ ہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ میری تم سے بات ہوئی تھی کہ تم آج سے یہیں رہو گے ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کے گھر، تو یہ کون سا طریقہ ہے پھر بار بار اس بات کو دہرانے کا؟ اسفندیار خان زادہ اتنی داڑھ سے بولے کہ ابرار صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ ویسے بھی ان کی داڑھ سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے خاموش ہی ہو گئے۔ تو ماہر مسکرایا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابرار صاحب نے سوچا اس گدے کو بعد میں ملتا ہوں، باپ کے سامنے کیسے شیر بنا گھوم رہا ہے۔ اور اسفندیار خان زادہ سے کہا نہیں یار میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق میں بھی یہ بات نہ کرنا، انہوں نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ارم بیگم نے انہیں گھورا اور اب آرام ہے؟ انہوں نے کہا بیگم آپ بھی میری ٹانگ کھینچنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔